ہیلو ایوری ون، اس ناول کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناول کی دوسری ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ فقط ایک قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک پرویز علی شاہ کی آواز نے دوسرا قدم اٹھانے کی اجازت ہی نہ دی۔ جی فرمائیے، کیا بات ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ اچانک یہ سوال زبور کے لبوں تک آ گیا۔ جی ہاں، ٹھیک اسی پل سے جس پل آپ نے دروازے پر دستک دینا چاہی اور پھر کھلا دروازہ پا کر اندر آ گئی۔ تو کیا آپ اتنی دیر سے؟ زبور نے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً اعتراف کیا، مگر خدا جانے کیوں اس خواہش میں رہا کہ آپ مجھے پکاریں، مجھے بیدار کریں، آواز دیں اور میری زندگی دوبارہ شعور کی دنیا میں آ کر ایک بیداری کی عالم میں اس آواز پر لبیک کہے۔ برستی بارش کی اس شب اگرچہ پرویز علی شاہ کے احساسات کو زبان عطا کرنے کا موقع قدرت نے فراہم کر دیا تھا، لیکن یہ وقت نازک تھا۔ زبور نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ دراصل میں اس لیے آئی تھی کہ شاید وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہ رہی تھی، مگر پرویز نے بات کاٹ دی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ہی کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں ہسپتال لے جانا ہے۔ آپ چلیں، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ جب دبے قدموں زبور باہر نکلی تو ایک دم ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ بالکل سامنے ڈائننگ روم میں روشنی تھی اور ڈائننگ چیئر کی پشت کو تھام کر کھڑی نیلوفر پانی پی رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ گلاس میز پر رکھ کر نیلوفر نے بھویں چڑھائی اور لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر بولی، خیریت ہے؟ حضور نے تمہیں اس وقت بھلا کیوں طلب کیا تھا؟ یہ جملہ گویا کہ ایک آگ کا شعلہ تھا۔ شدید ترین بے عزتی کے احساس سے زبور کی آنکھیں بھر آئی۔ آواز کی رقت نمایاں ہو گئی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ملکہ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں ہسپتال لے جانا ہے، میں اسی لیے۔ زیبی؟ ملکہ بھابھی بھی اتنی دیر میں دروازے تک چلی گئیں۔ ڈاکٹر فرخندہ کو فون پر مطلع کر دو۔ جی اچھا۔ زبور آنسو پہنچ کر فون کی طرف بڑھ گئی۔ پرویز علی شاہ بھی لاؤنج میں آ گیا۔ چلیے آپ ہی، گاڑی کی چابی مجھے دیں۔ اس ساری سچویشن کو جان کر نیلوفر شرمندگی کے مارے کچھ نہ کہہ سکی۔ آگے بڑھ کر اس نے ملکہ بھابھی کے شانوں پر بڑی چادر درست کی اور ان کا بازو تھام کر سہارا دیتے ہوئے گاڑی تک لے آئی۔ پرویز علی شاہ گیٹ کھول کر واپس آئے۔ جب ملکہ بھابھی اور زبور پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تو اس نے اپنے تیز و ترار لہجے سے قطع نظر بالکل آہستہ آواز میں کہا، آپ لوگ چلے جائیں، میں گیٹ بند کر لوں گی۔ ہسپتال میں نہایت مہربان اور بے حد ذمہ دار ڈاکٹر فرخندہ اس وقت ان کی منتظر تھی۔ جبکہ ملکہ بھابھی کو ان کے محفوظ ہاتھوں میں سونپنے کے بعد انہیں یاد آیا کہ نو مولود کی آمد کے پیش نظر تیار شدہ بیگ تو اس افراتفری میں وہیں لاؤنج میں پڑا رہ گیا ہے۔ اب واپسی ناگزیر تھی۔ جب اس انتہائی اہم فالٹ کا اظہار کیا گیا تو پرویز علی شاہ نے کہا کہ میں ابھی جا کر لے آتا ہوں۔ زبور نے فوراً کہا، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ بہت تیزی سے وہ پرویز علی شاہ کے ساتھ چلتی ہوئی پارکنگ ایریا تک پہنچ گئی۔ جب اس نے گاڑی کے پچھلے دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پرویز نے فوراً کہا، آپ آگے بیٹھیے نا۔ اگرچہ اس سفر کا آغاز ہو چکا تھا، تاہم دل دھڑکنے کے عمل میں بے حد تیزی تھی۔ برستی بارش کی اس شب جب وہ پرویز علی شاہ سے صرف ایک بالشت کے فاصلے پر موجود تھی، بڑے ہی عجب رنگ احساسات زندگی میں اجالا کر چکے تھے۔ ڈیش بورڈ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر ذرا ترچھے انداز میں اسے بیٹھا ہوا دیکھ کر پرویز علی شاہ نے کہا، آپ آرام سے بیٹھیں،
میرا خیال ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں کیونکہ اپنے دوستوں کی رائے کے مطابق میں ایک انتہائی شریف آدمی ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں تو ملکہ بھابھی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ زبور کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اللہ مالک ہے، پریشان نہ ہو، پرویز علی شاہ نے اسے تسلی دی۔ وہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں باہر کی طرف دیکھتی رہی جہاں تارکول کی سڑک پر گرتی بارش کی بوندیں اس روشنی میں عجیب خوبصورت سما پیش کر رہی تھی۔ گیٹ کے قریب آتے ہی زبور نے کہا، آپ یہیں پر گاڑی روک لیجئے، میں بیگ لے کر آتی ہوں۔ نہیں، آپ رکیں، آپ بھیگ جائیں گی۔ پرویز علی شاہ نے یہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ مگر آپ بھی تو بھیگ جائیں گے۔ ہماری خیر ہے، پرویز نے پلٹ کر زبور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے لیے اول ترجیح تو یہ ہے کہ آپ کو زمانے کے نشیب و فراز اور موسموں کے حوادث اور اثرات سے بچایا جائے۔ زبور پھر خاموش ہی رہی۔ پرویز علی شاہ گاڑی اندر پورچ میں لے آئے۔ بڑی تیزی سے برآمدہ عبور کر کے وہ دروازے تک چلی آئی۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی تھی کیونکہ ان کی روانگی کے بعد سے نیلوفر جاگ رہی تھی۔ دستک دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ گیٹ کی آواز اور زبور کے بڑھتے قدموں کی چاپ کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ اینی نیوز؟ نیلوفر نے اپنی شرمندگی کے سابقہ تاثر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ فی الحال تو کوئی نیوز نہیں، ہم لوگ یہاں یہ بیگ بھول گئے تھے، اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیگ اٹھایا اور واپسی کے لیے پلٹی۔ دوسری طرف ہم لوگ کا لفظ نیلوفر کے دل کے اندر تک اتر گیا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکال کر گیٹ بند کرتے ہوئے پرویز علی شاہ نے دیکھا کھلے دروازے سے نیلوفر انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جملے جو تھوڑی دیر پہلے پرویز علی شاہ نے کہے تھے ایک سرشاری کسی کیفیت کا عالم بن کر چھا چکے تھے۔ بڑا ہی انوکھا احساس تھا۔ اب خاموشی تھی، فقط سفر تھا اور اس شب کا سناٹا بھی، جس شب چاند بڑی گہری بدلیوں کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں گاڑی لاک کرنے کے بعد پرویز علی شاہ نے زبور کے ہاتھ سے بیگ تھام لیا۔ بارش کا ہلکا سا سلسلہ جاری تھا۔ وہ چند قدم آگے چل رہی تھی۔ برآمدے کی پہلی سیڑھی پر پہلا قدم ترچھا پڑا مگر دوسرا قدم ساتھ نہ دے سکا۔ بارش کی بوچھاڑ کے سبب چپس کی سیڑھی گیلی تھی۔ پہلے لمحے میں پھسل جانے کا احساس طاری ہوا اور دوسرے لمحے سہارے کی طلب کے متلاشی بازو ادھر ادھر جھولنے کے بعد پیچھے آتے ہوئے پرویز علی شاہ کے شانوں کی زینت بن گئے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا اور شاید آخری مرتبہ ہی۔ تقدیر کسی کو یوں ہی بلا وجہ قریب نہیں لاتی، لیکن کبھی کبھار ایک بالشت کے فاصلے کے بعد بھی صدیوں کی دوریاں حائل ہو جاتی ہیں اور کئی صدیوں کے فاصلے سمٹ کر فقط ایک بالشت کی دوری پر رہ جاتے ہیں۔ سنبھل جانے کا عمل ذرا دیر سے رونما ہوا کہ ہوا کے سنگ بہت ہی جذباتی لہجے میں پرویز علی شاہ کی آواز آئی، ذرا سنبھل کر چلیے کیونکہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں۔ اور آپ بھی، زبور کی جھکی نگاہیں صاف کہہ رہی تھی۔ اس اولین اعتراف کا وہ لمحہ بلا شبہ معتبر تھا کہ یہ گہری خاموشی ہی واضح طور پر اس کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہسپتال کے نہایت افسردہ ماحول میں دونوں کے دلوں کے اندر خوشی کی ایک جوت جگی اور بلوچ سینٹر کے میس میں گزری شام کے بعد اس شب کی خاموشی ان خوبصورت جذبات کے اظہار کی ایک معتبر گواہی بن گئی۔ ویٹنگ روم میں وہ دونوں بالکل آمنے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ زبور کی جھکی ہوئی نگاہیں فقط ایک بار اٹھی۔ پرویز علی شاہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں جھک گئی اور دھڑکتے دل کی پکار نے مکمل طور پر اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ پھسلتے ہوئے قدم سے وجود کے مکمل طور پر سنبھل جانے کے عمل کے طور پر زندگی بدل چکی تھی۔ تقریباً صبح کے آثار نمایاں تھے۔
جبکہ نو مولود کی پہلی چیخ نے اپنی آمد کا اعلان کیا۔ نرس اطلاع دینے چلی آئی تو دونوں نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ زبور بمشکل اتنا ہی کہہ سکی کہ مبارک ہو۔ پرویز علی شاہ کی آواز آئی، شکریہ۔ یہ بچہ باعث سعادت ہے جس کی آمد ہمیں اتنا قریب لے آئی۔ اس قدر واضح طور پر اظہار کے بعد زبور نے دیکھا کہ اس تمام رت جگہ کے بعد بھی وہ قطعی طور پر خوش، مطمئن اور چاق و چوبند دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھیں ہی سارے احساسات کا مرکز تھی، جو اس انوکھے دلکش احساس سے چمک رہی تھی کہ شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر زندگی کے نئے سنگ میل سے سفر کی شروعات ہو چکی تھی۔ آج تک زندگی کے سفر میں وہ کچھ نہ تھا، کہیں بھی نہ تھا، لیکن آج وہ اجنبی نہ تھا۔ وقت اسے سامنے لے آیا تھا، مگر تقدیر کیا کہہ رہی تھی؟ یہ فیصلہ ابھی دور، بہت دور تھا، مگر ملکہ بھابھی کو بخیر و خوبی کمرے میں سیٹل ڈاؤن کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ رات بھر جاگے ہوئے دونوں مسافر گھر جا کر سیانی بیگم کو لے آئیں تاکہ زچہ اور بچہ کی مناسب تیمارداری کے لیے اس کی بہترین خدمات سے استفادہ کیا جا سکے۔ بچہ تو فی الحال نرسری میں تھا۔ ملکہ بھابھی ہلکی غنودگی کے عالم میں تھی، جبکہ گھر میں بچوں کو بیداری کے بعد حالات سے مطلع کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ سحر کے آثار نمودار ہوئے تو اس پروگرام پر عمل ہو چکا تھا۔ گھر میں آتے ہی پنکی نے بتایا، نیلوفر خالہ تو صبح سویرے ہی چلی گئیں۔ سادی اور شیری ننھے بچے کی پیدائش کی خبر پا کر مسرور تھے اور یہی نام اور اس کے لیے روی نام تجویز کر چکے تھے، اور وہ دونوں خوش و خرم اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ پرویز علی شاہ اور پاری ماموں نے انہیں شام کو ہسپتال لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ پنکی نے آج چھٹی کر لی تھی۔ اپنے تیسرے بھائی کی آمد پر یکایک اپنے بڑے پن کا احساس ہونے پر وہ ہر کام میں زبور کا ہاتھ بٹا رہی تھی، اور اس صبح کے وہ سارے لمحات بڑے خوشگوار تھے۔ زبور نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا۔ پنکی نے گیسٹ روم میں جا کر پاری ماموں کو مطلع کیا۔ نہایت سلیقے سے سجا ہوا ناشتہ دیکھ کر پرویز علی شاہ کہہ رہے تھے، آپ بہت تھک چکی ہیں، رات بھر جاگنے کے بعد اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ زبور نے اپنے روایتی عاجزانہ لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، میں خدمت کرنے کی عادی ہوں۔ پرویز علی شاہ مسکرائے، کیونکہ پنکی کہہ رہی تھی، زیبی خالہ، اگر آپ نے ماموں کو بھی اس خدمت کا عادی بنا دیا نا تو پھر واقعی بڑی مشکل ہو جانی ہے۔ زبور کی مسکراتی نگاہیں جھک گئی۔ پنکی نے ناشتہ کرتے ہوئے بتایا، پاری ماموں، رات تو نیلوفر خالہ نے مجھ سے کریت کر آپ کے بارے میں پوچھا، کہاں ہیں، کیسے ہیں، مزاج کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ زبور اور پرویز علی شاہ نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ ایک ہی جیسی مسکراہٹ دونوں کے لبوں پر آن رکی۔ خالد بھائی کے بڑھاپے کی اس اولاد کی آمد کے سلسلے میں بچوں نے ماں کے کمرے کو سجایا۔ چونکہ ڈاکٹر فرخندہ نے گھر جانے کی اجازت عنایت فرما دی تھی، چنانچہ ایک ہنگامہ خیز شام گھر کے در و دیوار کے اندر اتر آئی۔ خالد بھائی ہمراہ وقار احمد عرف وکی جب اسمال انڈسٹریز کے خیر سگالی دورے کے بعد تشریف لائے تو تمام مراحل طے پا چکے تھے۔ بقول وکی کے جناب حضرت رومی کی آمد کے صدقے تمام تر تھکان رفو چکر ہو چکی تھی۔ اپنی شرمندگی کے احساس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ملکہ بھابھی کے سر پر الزام بلا تکلف تھوپ دیا کہ تمہارا ہی سارا حساب کتاب غلط تھا، ورنہ میری کیا مجال کہ اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالوں۔ ملکہ بھابھی نے ایسے موقع پر بیویوں والے روایتی نخرے سے کہا،
ہاں، سارا قصور تو میرا ہی ہے، آپ تو بری الذمہ ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں یار، تمہارے اپنے اتنے پیارے لوگوں نے تمہیں سنبھال ہی لیا۔ جی ہاں بھائی صاحب، آپ کم از کم 1000 نفل شکرانے کے ادا کرنے کے بعد اپنے ان پیاروں کا بھی شکریہ ادا کریں، اور خدا کے واسطے وزارت اب آپ وزارت بہبود آبادی والوں کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہم سب پر رحم کیجیے گا، ورنہ ڈر یہی ہے کہ ہر مرتبہ آپ کے یہ پیارے اس طرح کی خدمات سر انجام نہیں دیکھ سکیں گے۔ بڑے بھائی کے لاڈ پیار نے وکی کو ایسی ہمت بخشی تھی کہ اس نے بے دھڑک اپنی رائے کا اظہار کر کے ماحول کو کہہ بخش دیے۔ مکمل طور پر زندگی سے بھرپور اس خوشگوار گھرانے میں اس وقت بڑی خوبصورت فضا چھائی ہوئی تھی۔ پشاور اور چترال سے لائے ہوئے خوبصورت تحائف افراد خانہ کی نظر کیے جا چکے تھے۔ خالد بھائی زبور کے لیے نہایت قیمتی شال کا تحفہ لائے تھے، اور پاری ماموں کے لیے چترالی ٹوپی، جسے دیکھ کر پنکی نے شرارت سے کہا، پاری ماموں جب آپ خوب بوڑھے ہو کر گنجے ہو جائیں گے نا، تو یہ ٹوپی پہن کر آپ اپنے پوتوں کو بتائیے گا، پیارے بچوں، ونس اپون اے ٹائم لانگ لانگ ایگو، یہ ٹوپی مجھے میرے بردر ان لا نے گفٹ کی تھی۔ وکی نے فوراً لقمہ دیا کہ اگر بچوں نے یہ پوچھ لیا نا کہ بردر ان لا کیا بلا ہوتی ہے، تو اس زمانے میں یہ بتایا جائے گا کہ پیارے بچوں، قانون کے بھائی کو برادر ان لا کہتے ہیں۔ ملکہ بھابھی نے فوراً ان کو ٹوکا، خاموش رہو، آپ لوگوں نے تو بدتمیزی کی حد ہی کر دی۔ وکی نے نو مولود رومی کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا، اور آپ نے؟ جس پر ملکہ بھابھی نے مصنوعی غصے سے کہا، تجھے تو میں ٹھیک کروں گی بعد میں۔ بھلا کب تک؟ ویسے مناسب یہی ہے کہ آپ صرف اپنے شوہر نامدار کو ٹھیک کریں۔ پرویز علی شاہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ میری ڈیوٹی اب ختم ہوئی، اب اجازت چاہوں گا۔ ابھی رک جاؤ، صبح چلے جانا۔ ملکہ بھابھی نے التجا آمیز لہجے میں کہا، نہیں، میں کل شام کو آنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا، ویسے بھی ہم لوگ ایکسرسائز پر بٹراسی جا رہے ہیں۔ وکی نے فوراً کہا، ہمیں بھی وہاں بلائیے گا، ہم لوگ بھی دیکھیں گے کہ فوجی حضرات جنگل میں منگل کس طرح مناتے ہیں۔ ارے ہاں، جنگل میں منگل منانے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، آپ بھی سنیے۔ ایک اناڑی رئیس اپنے ملازموں کے ہمراہ شکار کے لیے کسی جنگل میں گیا، جہاں فوجی جوان بھی اپنی تربیتی مشقوں کے سلسلے میں مقیم تھے۔ بڑی تگ و دو اور تلاش بسیار کے بعد اچانک رئیس کو جھاڑی کے پیچھے ایک جانور نظر آیا۔ اس رئیس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً بندوق اٹھا کر گولی چلا دی۔ جانور نے کلابازی کھائی اور اچھل کر گر پڑا۔ رئیس نے ملازم سے کہا، ابے نورے، جا کر دیکھو تو ہم نے بھلا کون سے جانور کا شکار کیا ہے۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کی، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ ہامتا کامتا واپس آیا اور اس نے کہا، جناب، وہ تو اپنا نام میجر دین محمد بتاتا ہے۔ اس زبردست لطیفے پر ساری محفل کشت زعفران بن گئی۔ پھر پرویز علی شاہ نے کہا، آپ سب لوگ ضرور آئیے گا۔ پاری ماموں، سب لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ پنکی نے سرگوشی سے پوچھا۔ ایک پیار بھری چپت بھانجی کے سر پر لگا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زبور کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ ملکہ بھابھی، میری انگوٹھیاں نہیں مل رہی، خدا جانے کہاں رکھ کر بھول گئی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ملکہ بھابھی نے تفتیش کے انداز میں پوچھا، ہر طرف تلاش کر لیا کیا؟ جی ہاں۔
اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 3 منٹ میں یہ انگوٹھیاں برآمد کر سکتا ہوں۔ وکی نے کہا۔ لو بھائی، تم کب سے تھانے دار بن گئے؟ خالد بھائی بھی مسکرا کر بولے۔ ویسے کوئی مشکل کام نہیں، اس گھرانے کی تقریباً ہر گم شدہ چیز سیانی بیگم کے کوارٹر سے برآمد ہو جاتی ہے، شرط لگا لیں آپ۔ اس نے سوالیہ نظروں سے زبور کی طرف دیکھا۔ خواہ مخواہ الزام نہ لگاؤ۔ ملکہ بھابھی نے سیانی بیگم کی حالیہ خدمات کے پیش نظر اس کی وکالت کی۔ لیجئے، عدالت عالی نے فیصلہ سنا دیا۔ اچھا یہ بتائیے، وکی نے اپنا رخ زبور کی طرف کرتے ہوئے کہا، محترمہ، آخر کیا وجہ ہے کہ آخر ہر مرتبہ آپ اپنی انگوٹھیاں ہی ہر جگہ کیوں بھول جاتی ہیں؟ وکی نے ہر جگہ کو تقریباً چبا کر کہا۔ پرویز علی شاہ سمیت سب نے اس کے خاص قسم کے لہجے اور مخصوص مسکراہٹ کے زاویے کو نوٹ کیا۔ ملکہ بھابھی نے دیور کو پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ وکی، تم نے بہت مغز چاٹ لیا، اب جاؤ آرام کرو، طویل سفر سے تم تھک نہیں گئے کیا؟ گویا کہ مہذب انداز میں اس بیان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عزیزم وقار احمد عرف وکی، اب تم خاموشی سے دفع ہو جاؤ تاکہ میں اپنے شوہر نامدار سے تمہاری برائیاں کر سکوں۔ وکی نے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے سر۔ وہ پرویز علی شاہ سے مخاطب ہوا۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا تو۔ پرویز علی شاہ بھی اجازت لے کر جا رہے تھے۔ خالد بھائی نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور انہیں بیس تک چھوڑنے چلے گئے۔ مگر اس گہری رات کے کسی پل زبور کی آنکھ کھل گئی۔ خالی شہادت کی انگلی اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس کے بابا جان کی ودیعت کردہ سرخ نگینے والی انگوٹھی اور رنگ اب کی بار جو زندگی سے جدا ہوئی تو باوجود تلاش کے نہ مل سکی۔ اس کی انگلی کو اس انگوٹھی کے وجود کی عادت ہو چکی تھی، لہٰذا اب یہ جدائی اسے گراں گزر رہی تھی۔ کئی پل اس بے چینی کی نظر ہو گئے اور پھر پرویز علی شاہ کا خیال ان لمحات میں سامنے آ گیا۔ بارش کا سماں، ہسپتال کی مدھم روشنی والے برآمدے کے سیڑھی پر پھسل جانے والا پہلا قدم، اور پھر سنبھل جانے تک زندگی کا مختصر مگر طویل ترین سفر۔ اس کی زندگی واقعی اپنا رخ بدل چکی تھی۔ دوسری سپہر پرویز علی شاہ فون پر پنکی سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی زیبی خالہ کی انگوٹھیاں مل گئیں؟ اس نے افسردگی سے جواب دیا، نہیں ماموں، وہ بیچاری بہت پریشان ہیں، ان کے بابا جان کی نشانی تھی وہ۔ ماموں ایسا کریں، آپ ہی کوئی اچھی سی انگوٹھی پہنا دینا انہیں، قسم سے بڑی پیاری ہیں زیبی خالہ، ہم سب کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ پرویز علی شاہ نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا کہ ٹھیک ہے، ہم سوچیں گے۔ شام گہری ہو گئی، رات کے لمحات بہت قریب آ گئے۔ ان انجانے لمحات نے احساس دلایا کہ ایک انتظار کی سی کیفیت زندگی میں آ گئی تھی۔ ہر آہٹ پر چونک جانے کا احساس یہ جتا رہا تھا کہ بات خواہ چھوٹی ہی سہی مگر بہت گہری تھی۔ 7 بجے ملکہ بھابھی نے ڈاکٹر فرخندہ کے ہاں چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ وہ حسب عادت مختلف ہدایات جاری کرتی ہوئی رومی کو اس کی دسترس میں سونپ کر خالد بھائی اور پنکی کے ہمراہ روانہ ہو گئی۔ پنکی کو واپسی پر اپنی کتابیں لینی تھی۔ ملکہ بھابھی کے کمرے میں ننھے رومی کے پیارے سے وجود کو دیکھتے ہوئے زبور سوچ رہی تھی، واقعی یہ سچ ہے کہ خدا ابھی انسانوں سے مایوس نہیں ہوا۔ قریب بیٹھی سیانی بیگم نے بچے کی بہترین پرورش کے لازوال موضوع پر لیکچر دینا شروع کیا ہی تھا کہ سعدی نے اندر آ کر بتایا کہ زیبی خالہ پاری ماموں آئے ہیں۔ زبور کا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ سعد کہہ رہا تھا، وکی چاچو کہہ رہے ہیں کہ آ کر آپ چائے بنا دیں۔ سیانی بیگم کو رومی کی نگرانی پر مامور کرتے ہوئے زبور نے اپنا آنچل درست کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔
پرویز علی شاہ بظاہر تو اخبار پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، مگر نظریں ملکہ بھابھی کے کمرے کی دہلیز پر جمی تھی۔ زبور سامنے آئی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے اٹھنے پر زبور نے کہا، آپ تشریف رکھیے، ملکہ بھابھی چیک اپ کے لیے ابھی گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں، شاید آپ کو اعتبار اور یقین ہی نہیں کہ ہم نے تو اب اپنی زندگی کی ہر شام آپ کے نام کر دی ہے۔ پرویز علی شاہ قدرے لاپرواہی کے سے انداز میں بولا۔ جواب میں وہ صرف شکریہ ہی کہہ سکی۔ اور یہ وقت کچھ مہربان تھا۔ سعدی اور شیری اپنے کمرے میں ہوم ورک کر رہے تھے۔ وکی ٹینس کھیل کر آیا تھا اور پرویز علی شاہ سے یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ میں چینج کرنے جا رہا ہوں۔ اندر ملکہ بھابھی کے کمرے میں سیانی بیگم ننھے رومی کو انوکھی زبان میں کچھ بتانے کی کوشش میں عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ اگرچہ یہ آوازیں خاصی پریشان کن تھی، تاہم باقی کائنات خاموش تھی۔ اسی خاموشی میں پرویز علی شاہ کی جانب سے سوال کیا گیا کہ آپ کی انگوٹھیاں مل گئی؟ نہیں، اب کی بار واقعی وہ گم ہو چکی ہیں۔ پرویز علی شاہ نے کچھ سوچ کر جیب سے سرخ مخملی ڈبیا نکالی۔ زبور حیرت سے دیکھتی رہی۔ شام کا گہرا دھندلکا شیشے کی چوڑی کھڑکیوں کے باہر اتر آیا اور اندر دل کے آس پاس روشنیوں کا ایک شہر اتر آیا۔ بالکل ویسی ہی سرخ نگینے والی سونے کی رنگ کے ساتھ جڑی ہوئی انگوٹھی مخملی ڈبی کے وجود میں پیوست مسکرا رہی تھی۔ پرویز علی شاہ کے سفید چوڑے ہاتھ کی ہتھیلی پر دھری ڈبی کا رخ زبور کی طرف تھا اور وہ کہہ رہے تھے، اگرچہ یہ جسارت کی انتہا ہی سہی، لیکن قبول کر لیجئے، نہ جانے کیوں اپنے دل کی بات مان کر دماغ کے سارے فیصلوں کو رد کرنے کے بعد میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ میں اس جسارت میں حق بجانب ہوں۔ میں اپنی ذات اور اپنے دل کے اس فیصلے کے درمیان آپ کے علاوہ کسی تیسرے فرد کو نہیں لانا چاہتا۔ اگر آپ نے شرف قبولیت بخش دیا تو میں اور میرا دل ہی نہیں بلکہ میری زندگی بھی آپ کی ممنون ہوگی۔ بڑی حیرتوں کے پہاڑ زبور کی ذات پر ٹوٹ پڑے۔ عام زندگی میں بظاہر ایک سخت جان اور کھردرے قسم کے پیشے سے منسلک ایک شخص زندگی کے جذباتی لمحات میں احساس سے بھرپور اس قدر خوبصورت جذباتی رویے کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ توف و تفنگ جن کا مقدر ہو، ان کا دل اس قدر رومان پرور بھی ہو سکتا ہے۔ نگاہیں آج تک بلکہ اب تک جو کچھ کہتی رہیں، اس شام کے دھندلکے نے انہیں زبان عطا کر کے دل کے شہر میں بسا دیا۔ چوتھی کا چاند اپنے باریک وجود کے ساتھ مسکرایا اور زبور نے ہاتھ بڑھا کر مخملی ڈبیا سمیٹ لی۔ اور اس سمے ان احساسات کی تکمیل ہو گئی جن کا ذکر دیو مالائی کہانیوں کا کلائمیکس بنتا ہے۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنے احساسات کو دنیا سے چھپانے کے لیے اسے بہت جد و جہد کرنی پڑی، یہاں تک کہ شریر وکی کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ زیبی آپا، کپتان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آج آپ کے ہاں چائے بن رہی ہے یا پھر پائے پک رہے ہیں۔ وہ چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ چلیے اب چائے بھی بنا دیجیے، وکی نے اپنے مخصوص انداز میں گویا کہ نادر شاہی حکم صادر فرمایا۔ زبور کا ہاتھ ٹرے کی طرف بڑھا اور پرویز علی شاہ کی نظروں نے دیکھا کہ دونوں انگوٹھیاں اس کی انگلی میں جگمگا رہی تھی۔ اس کے دل کے ساتھ آنکھیں اور لب بھی مسکرانے لگے۔ ذرا سی خاموشی کا توقف ٹوٹا۔ سعدی پوچھ رہا تھا، وکی چاچو پلیز یہ سوال تو لکھوائیے
کہ آئین اور منشور میں کیا فرق ہے؟ یار تم لکھ لو نا کہ منشور ہمارے مالی کا نام ہے۔ پلیز چاچو ٹھیک سے بتائیے نا۔ اچھا چلو پہلے رف کاپی پر لکھو۔ آئین کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ایسی ہڈی کا کام دیتا ہے جس پر تمام تر بنیادی نظام کے ڈھانچے کا انحصار ہوتا ہے، جس کے تحت قانون کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے باشعور عوام اسے ایک مقدس درجہ دیتے ہوئے وطن عزیز کا نظام چلاتے ہیں۔ اس طرح ایک پرامن خطے کا قیام عمل میں آتا ہے۔ سعدی نے بڑی تیزی سے لکھا اور پوچھا، منشور کے بارے میں بھی لکھوائیں؟ ہاں لکھو۔ منشور کسی بھی سیاسی پارٹی کا وہ منتر نامہ ہوتا ہے جسے ایک سبز باغ کے طور پر عوام کو دکھا کر ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں اور بعد از کامیابی اسے سرد خانے میں ڈال کر اپنی من مانی کی جاتی ہے۔ اور اب آخر میں لکھو، ویسے موجودہ دور کی کسی بھی سیاسی پارٹی کے منشور سے ہمارا مالی میاں منشور علی بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ سبز باغ نہیں دکھاتا بلکہ ہمارے لان کو واقعی سرسبز بناتا ہے۔ پرویز علی شاہ، جو کہ یہ سب سنجیدگی سے دیکھ اور سن رہے تھے، مسکرا کر بولے، کیوں بچے کا ذہن خراب کر رہے ہو یار؟ وکی مسکرایا اور بولا، کمال ہے بھائی صاحب، یہاں تو کئی لوگوں نے بڑوں کا دماغ خراب کر دیا مگر کوئی شکوہ نہ کیا گیا، پھر پتہ نہیں مجھ غریب پر ہی کیوں الزام آ جاتا ہے۔ وہ زبور کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں کہہ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ شہر دل اب خاموش نہیں رہا۔ احساسات کی پکار نے احساس دلایا کہ کہیں کچھ ضرور تھا، گویا کہ عوام سے اب کچھ بھی مخفی نہ رہا۔ وکی کی دبی دبی ہنسی اور خاص قسم کے لہجے نے ماحول کو ایک خوشگوار تازگی بخش دی تھی۔ فون کی گھنٹی نے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ وکی فون سننے چلا گیا۔ زبور رومی کو دیکھ کر کمرے سے باہر آئی تو پرویز علی شاہ نے کہا، چائے بہت اچھی تھی، شکریہ۔ زبور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور انگوٹھیاں بھی اچھی تھیں۔ مگر آپ کو کس طرح یاد رہا کہ میری کھو جانے والی انگوٹھیاں اسی ڈیزائن کی تھی؟ اس کے سوال پر پرویز علی شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آج تک کی ساری ملاقاتوں میں بات صرف چند جملوں سے آگے تک نہ بڑھی تھی، لیکن اب چند سوالات نے بھی زندگی میں جگہ پا لی تھی۔ یہ محض ایک دوسرے کو جاننے کا عمل ہی نہ تھا، بلکہ لگتا ہے کہ سمجھنے کی منزل بھی قریب آ چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، زبور بیگم، وہ لوگ جنہیں چاہا جاتا ہے نا، ان کا ہر انداز، ہر بات دل پر نقش ہو جاتی ہے، کبھی کہیں کچھ نہیں بھولتا۔ بچھڑ جانے کے بعد بھی صدیوں تک یادیں تازہ رہتی ہیں۔ شاید یہ قانون قدرت ہے اور فطرت کا تقاضا بھی، کیونکہ انسان بذات خود تو بے بس ہے نا۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے اپنی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھیوں کی طرف دیکھتی رہی۔ وکی فون سن کر واپس آیا اور اس نے تقریر کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا، تیار ہو جائیے خواتین و حضرات، بادام شادام کھا کر اپنا دماغ تیز کر لیجئے کہ نیلو بادشاہ تشریف لا رہی ہیں، اور وہ بھی اپنا آخری دیدار کروانے کے لیے۔ ان کا فون ویگن سٹینڈ سے آیا ہے کہ انہیں آ کر پک کر لیا جائے، چونکہ وہ مصر روانگی کے سلسلے میں 4 دن کے بعد کراچی جا رہی ہیں، لہٰذا آخری ملاقات کے طور پر وہ سب سے ملنا چاہتی ہیں کہ بقول ان کے زندگی کا واقعی کچھ پتہ نہیں کہ کب کہاں اور کس جگہ کوئی مصری باشندہ انہیں پسند آ جائے اور وہ عالم اسلام پر احسان عظیم فرماتے ہوئے اسے پیاری ہو جائیں۔ زبور نے اس سے پوچھا، کیا اعلان ختم ہوا؟ نہیں، بلکہ اصل مسئلہ تو اب شروع ہوتا ہے کہ انہیں بھلا کس طرح گھر تک لایا جائے۔ وکی مسلسل بولتا چلا گیا۔
عقل مند سعدی نے فوراً اپنی رائے دی۔ آپ بھاری ماموں کا موٹر سائیکل لے کر چلے جائیے۔ نہیں یار، میں یہ قربانی نہیں دے سکتا۔ جاتے ہوئے تو میں بآسانی چلا جاؤں گا، لیکن واپسی پر مجھے ٹینکی پر بیٹھنا پڑے گا۔ پچھلی سیٹ پر تو موصوفہ اکیلی ہی فٹ ہو جائیں گی۔ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس گروپ میں باقی افراد خانہ بھی شامل ہو گئے۔ ان کی بروقت آمد نے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ خالد بھائی نے چابی وکی کو تھما دی تو سعدی بھی ساتھ تیار ہو گیا۔ ملکہ بھابھی نے سیانی بیگم کو رخصت کرنے کے بعد رومی کو سنبھال لیا اور زیبی رات کے کھانے کا مینیو بتانے لگی۔ پرویز علی شاہ نے کہا، آپی کوئی تکلف نہ کرے، میں تو اب اجازت چاہوں گا۔ تکلف تو تم کرنے لگے ہو پرویز۔ ملکہ بھابھی نے بہنوں والے روایتی مصنوعی غصے سے کہا۔ ہاں، اور نخرے بھی، پنکی نے بھی گرہ لگائی۔ وکی نے جاتے جاتے خالد بھائی سے قطع نظر سرگوشی کے انداز میں کہا، مت جائیے گا بھی، بہت ممکن ہے کہ آنے والی معزز مہمان کو آپ کی عدم موجودگی سے شدید مایوسی ہو۔ پرویز علی شاہ مسکرایا تھا۔ زبور نے سرگوشی سن لی تھی۔ جب ادھر سے نظریں اس طرف گئیں تو زبور کا سر جھک گیا، گویا کہ یہ بھی ایک سجدہ قبولیت کا انداز تھا۔ نیلوفر کے ہمراہ جب یہ قافلہ واپس پہنچا تو ملکہ بھابھی اپنے لاڈلے بھائی کو روکنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ آئیں اور چھا جانے والے انداز میں لاؤنج میں تشریف فرما افراد پر اپنی نان سٹاپ گفتگو کے ذریعے توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تمام افراد خانہ سے فرداً فرداً خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد اس نے ذرا سی مدھم آواز میں پرویز علی شاہ سے بڑے معنی خیز انداز میں سوال کیا، اور سنائیے کپتان صاحب، آپ کو اپنے مشن میں کتنے فیصد کامیابی ہوئی؟ اگرچہ سوال تو غیر متوقع تھا، پھر بھی پرویز علی شاہ مسکرائے اور انہوں نے نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں زبور کو دیکھ کر جواباً کہا، بات یہ ہے نیرو بادشاہ کہ ہم لوگ فوجی ہیں، لہٰذا پتھروں سے پانی نکالنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ نیلوفر لاجواب ہو گئی۔ وکی کے تیز و ترار کانوں نے پرویز علی شاہ کا جواب سن لیا اور حسب عادت اس کی زبان بول اٹھی، جی ہاں، بجا فرمایا آپ نے۔ کشمیر کے سارے چشمے بلا شبہ آپ کی اسی مہربانی کی وجہ سے جاری و ساری ہیں۔ خالد بھائی نے نیلوفر سے پھر پوچھا، آپ کی روانگی کب تک ہے؟ اس نے چہک کر جواب دیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے تک۔ وکی خود کو روک نہ سکا اور بولا، اللہ مصری قوم کے حال پر رحم فرمائے۔ اس کی بات پر ملکہ بھابھی اور پرویز علی شاہ کے ساتھ ساتھ خالد بھائی بھی مسکرانے لگے، جبکہ نیلوفر نے سنی انسنی کرتے ہوئے زبور کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، تمہاری انگوٹھیاں تو بہت چمک رہی ہیں، واش کروائی ہیں کیا؟ پنکی نے مختصر مسکرا کر گفتگو میں حصہ لیا، نہیں، نئی لی ہیں۔ کیا انگوٹھیاں؟ نیلوفر نے حیرت سے سوال کیا۔ وکی نے فوراً گرہ لگائی، نہیں، انگلیاں۔ زیبی کھانا لگا دو، ملکہ بھابھی نے کہا تو زبور حسب عادت فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ پنکی جب خالد بھائی کے کہنے پر کھڑکی کا پردہ درست کرنے لگی تو اسے گیٹ سے باہر رزاق کا چہرہ نظر آیا، جو متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ توجہ دلانے پر وکی فوراً باہر چلا گیا اور رزاق کو ہمراہ لیے اس اطلاع کے ساتھ واپس آیا کہ آج تو اللہ پاک کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اور یہ نروس شدہ رحمت اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ زبور بیگم کے لیے ان کے والد گرامی پیر حسن داد اور فضل الہی کی طرف سے واپسی کا بلاوا آیا ہے۔ عزیزم رزاق 4 دن کے لیے اپنے ننھیال حویلی جا رہے ہیں، لیکن واپسی پر زبور بیگم کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ عرس شریف کے موقع پر ان کا ہونا لازمی تھا۔ یہ اعلیٰ درجے کی قرارداد جب بازبانی وقار احمد کے سامنے آئی تو اسمبلی کے اس فورم پر نہایت اداسی کا عالم چھا گیا۔ بہرحال ڈنر کے دوران یہ پروگرام طے پا گیا کہ واپسی کے سفر میں خالد بھائی بذات خود انہیں چھوڑنے جائیں گے۔ راستے میں بٹراسی کے مقام پر پرویز علی شاہ ایکسرسائز ایریا میں انہیں زبردست قسم کا لنچ بھی دیں گے،
تمام قافلہ ہمراہ ہوگا ماں سوائے ملکہ بھابھی کے، جو نومولود رومی اور سیانی بیگم کے ہمراہ گھر میں ہی مقیم رہیں گی۔ اس سارے سفر میں پرویز علی شاہ کی خصوصی دعوت پر نیلو بادشاہ بھی ہمراہ ہوں گی۔ اچھے بھلے پرسکون ماحول میں ہم لوگ جی رہے تھے۔ عزیزم وقت عبد الرزاق صاحب نے اپنی آمد کے صدقے اس پروگرام میں رنگ میں بھنگ ڈال دی اور میں بہت اداس ہوں، وکی نے فوراً اعلان کیا۔ پنکی نے پرویز علی شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، اداس تو ہم سب ہیں چاچو، مگر کیا کریں، مجبوری ہے۔ ڈنر کے بعد پرویز علی شاہ مسکراہٹ کے نذرانے عطا فرمانے کے بعد اجازت لے کر رخصت ہو گئے، جبکہ رات بے حد اداسی کے عالم میں اتر آئی۔ ایک مسلسل کرب اور قدرے بے معنی سی خلش کا احساس تھا۔ بچھڑ جانے کی ابتدائی منزل واقعی مشکل ہوتی ہے۔ اس منزل کی جانب پہلا قدم اٹھاتے ہی انسان کو قدموں کے نیچے بچھے سنگ ریزوں کی چبھن کا احساس بڑی شدت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب یہ احساس جاگزیں ہوا تو نیند زبور بیگم کی آنکھوں سے چھن گئی۔ اس رت جگہ کے بعد کی صبح بھی اداس تھی۔ نیلوفر تیار ہو کر اپنے سوشل حلقے میں ملاقات کے لیے جا چکی تھی۔ رزاق حویلیاں جاتے ہوئے 3 دن کے بعد تیاری کا کہہ کر رخصت ہو گیا تھا۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت دن بس لمحوں میں ہی پرواز کر گئے تھے۔ پنکی، سعدی اور شیری اسکول روانگی سے قبل زبور کو بار بار یہیں پر قیام کا اصرار کرتے ہوئے گئے تھے، جبکہ رومی کو تیار کرنے کے بعد جھولے میں ڈالتے ہوئے ملکہ بھابھی نے زبور کی مہربانی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد بڑی محبت سے نہایت معنی خیز لہجے میں کہا تھا، زیبی، میں انشاءاللہ بہت جلد بی جی کے پاس ضرور آؤں گی۔ ملکہ بھابھی، بی جی تو بے بس اور کمزور بیوی اور بڑی معصوم ماں ہے، آخری فیصلہ تو پیر بابا کا ہوتا ہے۔ زبور کا اشارہ اپنے ماں باپ کی طرف تھا۔ خدا جانے کیا ہوگا، اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ملکہ بھابھی بولی، پاری کے جذبوں کی کشش تمہیں دوبارہ میرے پاس ضرور لے کر آئے گی۔ یہ جذبے سلامت رہے تو پتھر بھی پانی بن جاتا ہے، بس تم ثابت قدم رہنا۔ زبور کے منہ سے آواز نکلی، انشاءاللہ۔ اور اس سپہر زبور کی واپسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وکی نے چائے پینے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ ناظرین اور حاضرین کا دل رکھنے کے لیے اس نے صرف دودھ کا گلاس اپنی جان ناتواں کے صدقے اندر ڈھیل دیا۔ نیلوفر کو اس نے یہ مشورہ بالکل مفت عنایت فرمایا کہ بالفرض محال اگر کوئی مصری نظر و دل میں سما جائے تو بے شک قبول فرما لیجیے گا، کیونکہ اکثر ہی نہیں بلکہ عام طور پر ایشیائی مرد شوہر چخ چخ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اچھا ہے کہ اس طرح کا سفارتی سطح پر نہ صرف یہ کہ تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے، بلکہ بطور شوہر ایک مصری شوہر کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ بھلا وہ کتنے فیصد شرافت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس ساری تقریر کو ہضم کرنے کے بعد نیلوفر نے بتایا کہ آج اس نے جھکیوں سے زبردست شاپنگ کی ہے اور وہ تحفے کے طور پر ملکہ بھابھی اور زبور اور پنکی کے لیے بھی سوٹ لائی تھی۔ خواتین نے اسمگل شدہ جاپانی کپڑے پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو وکی نے اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، بیچاری معصوم خواتین یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ سارا مال گجرانوالہ پنجاب میں بنتا ہے، جس پر میڈ ان جاپان کی مہر لگی ہوتی ہے۔ ارے نادانو، جاپان میں کاریں بنتی ہیں، کپڑا نہیں۔ خدا کے واسطے اپنے وطن سے محبت کرنا سیکھو۔ اس شام خواتین کی اس ذہنیت پر ماتم کرتا ہو وکی خالد بھائی کے ہمراہ ان کے کسی کولیگ کی دعوت ولیمہ پر چلا گیا، جہاں وہ سلامی کا لفافہ عنایت فرمانے کے بعد فقط ایک کپ چائے پی کر تمام قوم پر سادگی کا درس دیتے ہوئے احسان عظیم فرمانا چاہتا تھا۔ حالانکہ سادگی کا یہ شعار اپنانے کی اپیل کرنے والوں کا ماہانہ خرچ
اربوں روپے کی صورت میں قوم پر عذاب بن کر نازل ہو رہا ہے۔ معاشرے کے اس تضاد نے آج کی قوم کو جس تفریق میں مبتلا کر دیا ہے، اس پر سوائے اظہار افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے خیالات کی تائید پا کر وہ زبردست تیاری کر کے چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ پنکی سے کہہ رہا تھا، ہمیشہ ایسے مواقع پر تیاری شیاری زبردست قسم کی کرنی چاہیے۔ وہاں بے شک چائے کی ایک ہی پیالی ملتی ہے، مگر کچھ پتہ نہیں کہ لڑکیاں شڑکیاں آئی ہوتی ہیں۔ کیا خبر کس وقت کس حسینہ کی نظر پڑ جائے اور جناب وقار احمد کا کام تمام ہو جائے۔ شادی سے واپسی پر پنکی نے پوچھا، کچھ کام بنا چاچو؟ وہ مایوسی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں حاصل ہوا۔ دراصل وہاں لڑکیاں تو بہت تھیں، مگر کیا کروں کہ وفا کی پتلی کوئی بھی نظر نہ آئی، کیونکہ زمانہ بہت بے حجاب ہو چکا ہے۔ اس کی باتوں پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس گھر میں گزری حسین شاموں اور دل پذیر صبحوں کا قیام تمام ہوا اور وقت رخصت قریب آ گیا۔ رزاق صبح سویرے حویلیوں سے آ گیا اور لانگ ویکینڈ پر جب زبور فضل الہی کو بخیریت واپس پہنچانے کو یہ قافلہ ماہ نیلوفر تیار ہو کر اپنے ساز و سامان کے پورچ میں آ رکا تو ملکہ بھابھی کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ اس برسات کے دوران وہ کچھ نہ سمجھ آنے والی زبان میں بیچاری زبور کی ان مہربانیوں کا شکریہ ادا کر رہی تھی جو اس نے اپنے قیام کے دوران ان کی ذات پر عنایت فرمائی تھی۔ جواب میں زبور کی آنکھیں بھی چھما چھم برسی اور بقول پنکی کے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ الوداعی ملاقات کے ان روح فرسا مناظر کے بعد تمام قافلہ خالد بھائی کی نیم سرکاری ویگن میں سوار ہو گیا اور پورچ میں ملکہ بھابھی کے ساتھ سیانی بیگم ہاتھ ہلاتی رہ گئی۔ اب سفر شروع ہوا۔ موسم بھی خوشگوار تھا اور اس حسین خطے کے دل فریب مناظر بھی سامنے تھے۔ ہر طرف قدرت کی صنعت کے شاہکار، فطرت سے قریب اونچے اونچے راستے، چھوٹی بڑی چوٹیاں، اونچے لمبے درخت، کہیں کہیں چھوٹے بڑے بہتے ندی نالے، اور کبھی کسی جگہ کوئی اونچائی سے بہتا ہوا جھرنا۔ راستے کی خوبصورتی تو اپنی جگہ اہم تھی۔ اس پر وکی اپنی گفتگو سے اس اداس قافلے کے رنجیدہ مسافروں کو ہنسانے کی کوشش میں تقریباً ناکام ہو رہا تھا، چونکہ اس شدید جدائی کا اثر بہت ہی گہرا تھا۔ یہاں تک کہ خالد بھائی کے ذہن میں بھی پرویز علی شاہ کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق بٹراسی کے مقام پر ایکسرسائز ایریا کا وہ علاقہ سامنے آیا جہاں بقول وکی کے فوجیوں نے جنگل میں منگل کا سماں پیدا کر رکھا تھا۔ کچے راستے صاف اور ہموار تھے جن کے دونوں طرف اینٹیں لگا کر سفید چونا لگایا گیا تھا۔ اندر درختوں کے نیچے قطار در قطار خیموں کی ترتیب قابل دید تھی اور یہ سارا منظر بے حد دلکش تھا۔ اس معزز قافلے کے یوں مناسب استقبال کے لیے پرویز علی شاہ اپنے چند ساتھیوں آصف، ذاکر اور کرامت کے ہمراہ چشم براہ تھے، جبکہ میجر رانا فی الحال آرام فرما رہے تھے۔ جب تمام افراد میس کے اس خیمے میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے جسے وقتی طور پر ڈائننگ روم کا نام دیا گیا تھا تو کیپٹن آصف کی چمکتی ہوئی شرارتی نگاہوں اور معنی خیز مسکراہٹ کو سب نے نوٹ کیا۔ پنکی نے اس تمام سیٹ اپ کو دیکھ کر حیرت سے کہا، اف اللہ پاری ماموں، آپ لوگ اس طرح بھی رہ لیتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھ لیجئے، پرویز کے بجائے کیپٹن آصف نے جواب دیا۔ ہم لوگ اس طرح یا پھر اس طرح دونوں طرح سے جینے کے عادی بنائے جاتے ہیں۔ وکی نے ذرا سنجیدگی سے پوچھا، بھائی صاحب، فرض کریں اگر کوئی اور بندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح جینا چاہے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آصف نے جواب دیا، ہم لوگ بڑی خوش دلی سے قبول کر لیتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ آصف نے زبور کو دیکھ کر یہ کہا، ہمیں قدرت نے زبردست قوت برداشت سے نوازا ہے، آپ بندہ تو تیار کریں، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے۔ بس اب یہ معاملہ بھی UNO میں جانے والا ہے۔
وکی نے کہا، آئیے مل کر دعا کریں کہ تمام معاملات بخیر و خوبی حل ہو جائیں۔ نیلوفر بولے بنا نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے، بڑی معنی خیز گفتگو ہو رہی ہے۔ وکی نے کہا، ہم تو سیدھی سادی باتیں کر رہے ہیں، خدا جانے آپ کیا معنی نکالنا چاہتی ہیں۔ پرویز علی شاہ نے خالد بھائی سے پوچھا، آپ کے کولیگ کی دعوت ولیمہ کیسی رہی؟ مگر خالد بھائی کے جواب دینے سے پہلے ہی وکی حسب عادت بول اٹھا، بہت اچھی رہی، وہاں پر دانت گرانے کا پورا انتظام موجود تھا۔ یعنی یہ کہ پہلے تو معزز مہمانوں کو ٹھنڈا یخ کوک پیش کیا گیا، بعد ازاں شدید گرم چائے کی پیالی سے ان کی تواضع کی فرمائی گئی۔ وکی نے وضاحت کی اور اس قدر دلکش وضاحت پیش کرنے پر اس محفل کے تمام شرکاء مسکرانے لگے۔ جب چائے کے ساتھ سنیکس سرو کیے جا رہے تھے تو نیلوفر کی خاموشی کا نوٹس لیتے ہوئے پرویز علی شاہ نے پوچھا، نیلو بادشاہ، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ نیلوفر نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا، یہاں پر رات کتنی سنسان گزرتی ہوگی، کس قدر ویرانی اور خاموشی کا عالم طاری ہو جاتا ہوگا۔ کیپٹن آصف نے اسے تسلی دی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ قطعی فکر نہ کریں، ہم رات کو گیدڑوں کی آوازیں لوری کی صورت میں سننے کے عادی ہیں، کبھی کبھی کسی دل جلے شیر کی دہاڑ بھی سنائی دیتی ہے اکثر۔ وکی نے ان کی بات کاٹ کر جملہ فوراً پورا کر دیا، ہاں، اور چڑیلیں بھی لڈی ڈالنے آ جاتی ہیں۔ پنکی نے ڈرتے ہوئے پرویز علی سے سوال کیا، اوف اللہ ماموں، آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ کیپٹن آصف نے فوراً جواب دیا، جی قطعی نہیں، اگر ہم لوگ ابتدا ہی سے چڑیلوں سے ڈرنے لگیں تو بھلا بتاؤ کہ ہم بیگمات کے ساتھ کس طرح زندگی گزاریں گے، لہٰذا ہم لوگ ڈرتے شرتے نہیں ہیں۔ میجر رانا کی آمد کے ساتھ ہی گفتگو نے سنجیدہ رخ اختیار کر لیا۔ تمام حضرات بالخصوص پرویز علی شاہ اور کیپٹن آصف مؤدب انداز میں بیٹھ گئے۔ وکی نے دبے الفاظ میں تبصرہ کیا، فوج کی یہی تو مصیبت ہے کہ سینئر کی موجودگی میں بندہ اپنی مرضی سے پہلو بھی نہیں بدل سکتا۔ کیپٹن آصف نے بالکل آہستہ آواز میں دبے لفظوں کے ساتھ کہا، ارے بھائی، پہلو بدلنا تو کجا، سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پنکی نے پوچھا، پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتے؟ دیکھ لو اب، یہی تو قدرت کا کمال ہے۔ ذاکر نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، اور پھر کھانا لگنے کی اطلاع پر تمام شرکائے محفل اس خیمے میں بزم نشین ہو گئے جسے میس کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں کی ترتیب بھی دلکش تھی، جگمگ کرتی کٹلری دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی اور پنکی کی رائے کے مطابق نہایت ادب و احترام کے ساتھ کھانا کھایا گیا۔ سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا عبدالرزاق کو کرنا پڑا، جو اپنے گھر میں تو درگاہ شریف کے اس حصے میں جسے پیر خانہ کہا جاتا تھا، آرام سے چٹائی پر آلتی پالتی مار کر رزق کو اپنے پیٹ کا نصیب بناتا تھا، مگر یہاں اس ماحول میں اللہ پاک کی طرف سے اتاری گئی بے شمار نعمتوں کو ان ہتھیاروں کی مدد سے کھانے کے لیے بیچارے عبدالرزاق کو تقریباً جنگ کسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کیپٹن کرامت نے ڈش اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، عبدالرزاق تکلف نہ کیجیے، اپنا گھر سمجھ کر کھائیے۔ پنکی نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر پیٹ کو بھی اپنا ہی سمجھیے گا۔ اس کی بات پر خالد بھائی نے بطور ناراضگی اسے بری طرح گھورا۔ کھانے کے بعد نیلوفر نے باہر نکل کر ذرا قدرت کے ان نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ٹہلنے کا ارادہ ظاہر کیا تو وکی نے فوراً کہا، یہاں کے جنگلی جانور کسی کا لحاظ نہیں کرتے، لہٰذا مناسب یہی ہوگا کہ آپ یہیں تشریف فرما رہیں، ویسے بھی آپ نے مصر جانا ہے اور زخمی حالت میں سفر کرنا مناسب خیال نہیں کیا جاتا۔ مگر نیلوفر سنی ان سنی کرتے ہوئے پنکی اور زبور کے ساتھ باہر نکل گئی۔ باہر چیڑ کے درختوں کے نیچے بسی اس دنیا کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ پنکی کہہ رہی تھی، لگتا ہے قدرت یہاں سے قریب ترین ہے۔ سعدی نے اسے ڈرایا، فکر نہ کریں آپا، یہاں پر شیر بھی قریب ترین ہے۔ کچھ دیر بعد چائے کے لیے بلاوا آیا تو مہمانوں نے دیکھا کہ وسیع سبزہ زار پر
جہاں زمین کے ٹکڑے کو تراش کر ارد گرد باؤنڈری وال بنائی گئی تھی، کرسیاں لگا کر چائے سرو کی جا رہی تھی۔ زبور، نیلوفر اور پنکی جب ایک ساتھ آئیں تو وہاں تشریف فرما تمام حضرات احتراماً کھڑے ہو گئے۔ اس قدر عزت افزائی کا یہ انداز خواتین کے دلوں تک اتر گیا۔ وکی خالد بھائی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دیکھا آپ نے، فوج میں 2.5 عدد خواتین کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ رزاق نے پرویز علی شاہ سے کہا، آپ کبھی کشمیر آئے نا، بہت خوشی ہوگی ہمیں۔ پرویز مسکرائے اور انہوں نے زبور کی طرف دیکھ کر ذرا شرارتی لہجے میں کہا، پھر آپ ہم سے یہ تو نہیں پوچھیں گے نا کہ آپ کون ہیں؟ رزاق نے اس کی بات سمجھے بغیر کہا، نہیں، ہرگز نہیں، ہماری پہچان بہت تیز ہے اور ہم بھولتے نہیں۔ اب کی بار خالد بھائی کو جانے کی جلدی تھی، چونکہ گڑی حبیب اللہ کے مقام سے باقی قافلے نے تو پلٹ کر واپس ایبٹ آباد جانا تھا، جبکہ وہاں سے اپنے محکمے کی جیپ میں خالد بھائی، زبور اور رزاق کو آگے کی منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد دوسرے دن واپسی کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ جب اس خوبصورت ماحول اور اتنے پیارے لوگوں سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو سب ہی کے دل اداس ہو گئے۔ اگرچہ لب خاموش تھے، مگر نگاہیں بتا رہی تھی کہ اگر ضبط کا یارہ نہ رہا تو ہر آنکھ حوصلے کی دیوار توڑ کر نم ہو سکتی ہے۔ الوداعی کلمات کے بعد جب سب لوگ آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے تو چند قدم پیچھے چلتی زبور کا آنچل پرویز علی شاہ کے ہاتھوں نے چھو لیا اور نہایت جذباتی لہجے میں یہ لفظ کانوں کے اندر تک اتر گئے، ملکہ آپی بہت جلد آپ کے ہاں آئیں گی۔ جواب میں زبور کی نگاہیں کچھ نہ بولی، البتہ بہت آہستگی کے ساتھ فقط 2 آنسو آنچل کے اس کونے کا نصیب بن گئے جہاں سے پرویز علی شاہ کے ہاتھوں نے اسے چھونے کی جسارت کی تھی۔ جب مناظر نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تو زبور فضل الہی نے دیکھا، شرکائے قافلہ بچھڑ چکے تھے اور ایک گہری اداسی کا عالم ہر طرف طاری تھا۔ جنگل گرین کلر کی جیپ کا چترالی ڈرائیور آزاد کشمیر کے اس پہاڑی علاقے کی تنگ اور ناہموار سڑک پر بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ آگے خالد بھائی بیٹھے تھے، پیچھے بیٹھا رزاق ٹیک لگا کر سو چکا تھا۔ رات کس طرح بے خبری میں اتر آئی تھی۔ ہلکی خنکی میں آسمان کا چاند روشن تھا اور اس پہاڑی سلسلے کے نیچے دور دریائے نیلم کی لہریں روشن تھیں۔ زبور کا دل ایک دم بھر آیا۔ وہ سب لوگ بھلا کہاں رہ گئے تھے؟ ابھی فقط چند لمحات پہلے کے بہت پیارے مسکراتے ہوئے دلکش ہم سفر، اور آج کی صبح کا آغاز بھی کس قدر دل نشین تھا، اور اس سفر کی یہ شام کتنی اداسی کے عالم میں اتری تھی۔ مسکراتے ہوئے ساتھی، کچھ نہ کچھ کہتی نگاہیں، ہر سمت پھیلی ہوئی خوشیاں کہیں بہت دور رہ گئے تھے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے میلوں دور پیر چناسی کے مقام پر جب منزل قریب آ گئی تو کئی ایک تنگ اور چھوٹے موڑ مڑنے کے بعد چترالی ڈرائیور نے خالد بھائی کی ہدایت پر جیپ پیر خانے کی بائیں جانب بنے ہوئے شیڈ کے نیچے کھڑی کر دی۔ یہ جگہ باغ جمیری کہلاتی تھی۔ جیپ کا انجن ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ بند ہوا تو پیر خانے کے اوپر چوبارے سے پیر حسن داد کے خلیفہ خاص قربان شاہ کی چمکتی ہوئی آنکھوں نے جھانکا، اور ایک پل میں مہمانوں کی آمد کی حقیقت جان کر اس نے ملازم کو آوازیں دی تاکہ وہ سامان اندر پہنچا سکے۔ زبور جیپ سے اتری اور اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک وحشت کا احساس اس کی ذات کے اندر تک اتر گیا۔ عجیب قسم کی خاموشی اور سناٹا تھا، صرف درگاہ شریف کی نشیبی جانب واقع لنگر خانے سے آوازیں آ رہی تھی۔ پیر خانے کا وہ چوبارہ بھی اس وقت خاموش تھا جہاں دن بھر مریدوں سے زیادہ مریدنیوں کا جمگھٹا لگا رہتا تھا، اور پیر حسن داد اس دربار خاص کے راجہ اندر بنے ہوئے تمام دنیا کے مسائل حل کرنے میں لگے رہتے، جبکہ ان کے اپنے گھر کے اندر بیچی
زبور کی ماں تمام افراد خانہ کے درمیان بھی تنہا تھی۔ پیر بابا کی نظر کرم کبھی کبھی ان کی جانب اٹھ جاتی تو گویا زندگی اس لمحے مکمل ہو جاتی، لیکن اس نظر کرم کے لیے اکثر نور بیگم عرف بیجی کو کچھ عرصے تک انتظار کرنا پڑتا۔ پیر حسن داد کی بڑی شہرت اور دھوم تھی۔ ان کے لکھے ہوئے تعویذ اکثر لوگوں کے مسائل حل کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کو اپنے گھر کے اندر کے حالات پر ان کا کوئی بھی تعویذ کارگر ثابت نہ ہوا تھا۔ ان کی بڑی اولاد پیر اولیاء بادشاہ محمد نبی اپنی زوجہ محترمہ کے بے دام غلام تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی تمام تر تنابیں برضا اور رغبت اپنی لاڈلی بیگم حسن آرا کے سپرد کر دی تھی۔ حسن آرا نے ان کی زوجیت میں آتے ہی چولہا الگ کر لیا تھا۔ اس کے بقول وہ اس قدر کھپ کی عادی نہیں تھی۔ پیر خانے کے مشرقی حصے کو اس نے اپنا مسکن بنا لیا تھا، جہاں وہ الگ تھلگ دن بھر اپنے میکے والوں کی خاطر مدارت میں مصروف رہتی، اور اندر زنان خانے میں پیر حسن داد کی بڑی غیر شادی شدہ بہن نیک بیوی کا راج تھا، جو عرف عام میں نکی بی کہلاتی تھی۔ خواتین کی تمام فوج ان کی انڈر کمانڈ کام کرتی تھی۔ پیر حسن داد کی منجلی اولاد شباب شاہ کہلاتی تھی۔ شباب شاہ من موجی آدمی تھا، اکثر دوستوں کے ہمراہ سیاحت پر رہتا اور واپسی پر پیر بابا کی جھاڑ سن کر بیجی کی آغوش میں سر رکھ کر آرام سے سو جاتا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جب وہ کسی قابل ہو جائے گا تو اپنی بیجی اور اپنی بہن زبور کو لے کر کسی اور مقام پر منتقل ہو جائے گا۔ اس کے بقول یہ دنیا اس کے رہنے کے قابل ہی نہ تھی۔ ایف اے ہی میں تعلیم ادھوری چھوڑنے کے بعد وہ صرف اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر کسی نئی دنیا کا متلاشی تھا۔ اکثر کمزور عقیدے کی مریدیوں کو فرضی تعویذ لکھ کر اس یقین کے ساتھ وہ عنایت فرماتا کہ یہ پیر بابا نے ان کے لیے دیے ہیں۔ اس طرح سے حاصل کردہ نذرانے کی بنیاد پر وہ نئی دنیا اور نئے مقامات تلاش کرنے نکل جاتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی سمجھ سکتا تھا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ بیجی بھی عام طور پر اپنے شبوں کے لیے پریشان رہتی۔ زبور کی اپنی ذات کا اکیلا پن جب اسے پریشان کرتا تو وہ باغ جمیری سے نیچے بنی سنگریزوں کی اس سڑک پر آ جاتی جو بڑی بڑی چٹانوں کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا کی طرف جاتی تھی۔ اس دریا کا پرانا نام کشن گنگا تھا، جبکہ حالیہ دور میں یہ دریائے نیلم کہلاتا تھا۔ اس دریا کے اوپری سرے کی جانب پیر حسن داد کے چچا زاد بھائی جمال شاہ کا ڈیرا تھا۔ جمال شاہ پڑھا لکھا اور کھلے دماغ کا آدمی تھا۔ ان کی بیگم زرینہ روایتی اور فرسودہ خیال کی عورتوں کے برعکس سلجھی ہوئی اور باوقار خاتون تھی۔ وہ بھی اپنے شوہر سمیت اس پاپی دنیا سے اکثر شکوہ کناں رہتی، لیکن زبور کے ساتھ اپنے روایتی رشتے سے قطع نظر اس کی دوستی بہت گہری تھی۔ دونوں اکثر مل کر شام کے وقت دریا کے کنارے ایک مخصوص چٹان کی اوٹ میں زمین پر بیٹھ جاتی اور دریائے نیلم کی لہروں پر نظریں جمائے ڈھیر ساری باتیں کیا کرتی۔ یہاں سے اوپر مشرق کی سمت پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ سارا سال برف سے ڈھکا ہوا روشن رہتا اور وادی کے اس طرف بسنے والوں کے لیے ہر پل ایک دلکش نظارے کا سماں پیش کرتا۔ اس تمام پرامن اور پرسکون نظاروں کے درمیان بسنے والوں کی زندگی میں اس وقت اچانک ہلچل اور ارتعاش پیدا ہو جاتا جب وادی کے اس پار مورچوں میں تعینات دشمن کے سپاہی بغیر کسی اشتعال کے نہتے دیہاتیوں پر فائرنگ شروع کر دیتے۔ اور پھر اپنے مسائل سے اکتائے ہوئے لوگ ان ناخداؤں کے گرد جمع ہو جاتے، جہاں انہیں دم دلاسا دینے کے علاوہ ایک لفافے میں حکومت وقت کی انسانی زندگی کی قیمت ادا کر دی جاتی۔ زبور فضل الہی کے لیے یہ سب ہی کچھ قطعی اجنبی اور نیا تو نہ تھا کہ زندگی کے 24 برس اسی طرح کی صورتحال کی نظر ہو چکے تھے۔ اس سارے پس منظر میں درگاہ شریف کی سبز چادر والی اونچی قبر پر جلتے ہوئے دیے کی روشنی سے لے کر پچھلی سمت پھیلے ہوئے قبرستان کی تاریکی تک ہر ایک چیز اس کی اپنی تھی۔ بیجی کا پیار، شباب شاہ کی محبت،
پیر بابا کی توجہ خاص، اولیاء بادشاہ محمد نبی کی بے اعتنائی اور زرینہ کی دوستی، سبھی کچھ ویسا ہی تھا، مگر اب ایک خلش زندگی میں آن جمی تھی۔ ایک عجب بے چینی کا عالم تھا جو خالد بھائی کی واپسی کے بعد بڑا گہرا ہو گیا تھا۔ وقت بے وقت آنسو آنکھوں میں آنے لگے۔ کسی نہ کسی وقت عبدالرزاق اپنے معصوم بھولے بالے لہجے میں پوچھ لیتا، آپی کیا بات ہے؟ تو زبور کی زبان بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کر پاتی کہ مجھے خالد بھائی کے بچے بہت یاد آتے ہیں، حالانکہ اس کا دل چلا کر پکارتا، نہیں، ہرگز نہیں زبور بیگم، جھوٹ مت بولو، یہ تو پرویز علی شاہ کی یاد کی خلش ہے، تم بے شک اس بات کو تسلیم نہ کرو لیکن یہ حقیقت ہے۔ بے شک آج کی شام جا کر درگاہ شریف کے جلتے دیے کی لو سے پوچھ لینا کہ اس کی جھلملاتی روشنی سمیت یہاں اس خطۂ زمین کے ہر ایک ذرے میں، چیڑ اور چنار کے درختوں کے ہر ایک پتے اور بہتے دریا کے پانی کی لہروں کے ساتھ ساتھ بھلا کس کی یاد کا عکس جھلملاتا ہے۔ یہ تو دلوں کے فیصلے ہیں زبور بیگم، بھلے دماغ اور عقل انہیں مانے یا پھر نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے دل کی اس مضبوط دلیل پر وہ خود ہی لاجواب ہو جاتی۔ یہ تو دل کا راز تھا، گہرا، بہت ہی گہرا اور گھمبیر۔ زبور کی ذات خود اپنے آپ سے اس قدر رازداری برت رہی تھی کہ وہ زرینہ بیگم جیسی مخلص ترین ہستی سے بھی اس راز کا تذکرہ نہ کر سکی۔ زندگی تو ہاں وہی تھی، ویسی ہی تھی، لیکن یہاں کی اترتی صبحوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ رات نہایت اداسی کے عالم میں اتر آتی، یادوں کا ایک سمندر ذہن میں موجزن ہو جاتا، پرویز علی شاہ کا چہرہ ہر ایک پل نگاہوں کے سامنے رہتا، پنکی، سعدی، شیری اور رومی بے حد یاد آتے۔ جب درد کا پہلا موسم گزر گیا تو عرس کے موقع پر زبور کو ملکہ بھابھی کی آمد کا بے حد انتظار رہنے لگا۔ زندگی میں آنے والی انتظار کی اس کیفیت نے یادوں کے سمندر کے ساتھ مل کر بے چینی کو بڑھا دیا اور آہستہ آہستہ یہ کیفیت تقریباً سب پر عیاں ہونے لگی۔ نیک بیوی اسے خاموش دیکھ کر اکثر اپنے شبے کا اظہار کرتے ہوئے سب کے سامنے بغیر کسی لحاظ اور تمیز کے جرح کرنے کے انداز میں پوچھتی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ہر وقت کھوئی رہتی ہو، یہاں سے تو اچھی بھلی گئی تھی، بھلا کون سا روگ لگا کر آئی ہو؟ کبھی کبھار زرینہ بھی سوال کر دیتی، کیا بات ہے زیبی، تم تو مسکرانا ہی بھول گئی ہو؟ شباب شاہ بھی عام طور پر مسکراتا ہو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی خود غرضی کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھتا، شاہ جی کیا بات ہے، بہت عرصے سے آپ نے ہمارے لیے زردہ دم نہیں کیا، اپنے آوارہ گرد بھائی کو آپ بھی بھول گئی؟ زبور کو ہمیشہ پیار سے وہ شاہ جی کہہ کر پکارتا تھا۔ بیجی اکثر خاموش رہتی لیکن کبھی کبھار پوچھ لیتی، تو ٹھیک تو ہے نا میری بچی؟ پیر اولیاء بادشاہ محمد نبی جب بھولے بسرے بیوی کی نظر بچا کر ماں بہن کے سامنے آ جاتے تو عذراء کرم اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے، ٹھیک تو ہے میری بہن؟ اور اب باقی رہ گئی تھی پیر حسن داد کی ذات شریف، تو وہ دن بھر رنگ برنگی مریدنیوں کے درمیان گھرے رہنے کے بعد جب فرصت پا کر اندر خانے تشریف لاتے تو حکم کی سی صورت میں آواز آتی، تو کہاں ہے بچی، ذرا لوٹے میں پانی لا کر ہاتھ تو دھلوا دے۔ بھاری چاندی کا لوٹا لبالب بھرا ہوا زبور بیگم مؤدب انداز میں لیے ان کے سامنے آن موجود ہوتی۔ پیر بابا کے سفید چوڑے اور خوبصورت لمبی انگلیوں والے ہاتھ اپنے سروں پر گلابی ناخنوں پر سفید لکیر لیے ہوئے پانی کے قطروں کے ساتھ روشنی میں جگمگاتے۔ یہ دست شفقت ہر ایک کے لیے دست شفا تھے۔ عوام ان ہاتھوں سے فیض پاتے تھے مگر بیجی ان ہاتھوں کی محبت، زبور بیگم ان کی شفقت اور شباب شاہ ان کے سائے سے محروم تھا۔ عمر کے ابتدائی دور سے جوانی کے اولین لمحوں تک عام طور پر ان ہاتھوں کی پٹائی شباب شاہ کا نصیب بنی تھی۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کی طاقت اور اپنے بڑھاپے کا احساس کرنے کے بعد پیر حسن داد نے یہ عمل ترک کر دیا تھا۔
زبور اکثر سوچتی کہ اب بابا نے شباب شاہ کو کیوں بخش دیا۔ اب وہ ہاتھوں کا کام زبان سے لینے لگے تھے۔ ہر ایک کی نگاہیں سوالی تھی، مگر زبور کے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ہجر کا موسم دھیرے دھیرے بیت گیا، اور جب اترتی شام سوکھے درختوں کے سارے پتے وادی کے دامن میں بکھیرنے لگی تو دل میں جلتے یادوں کے بے شمار چراغوں کی روشنی میں عرس کی تقریبات شروع ہو گئی۔ دعاؤں کے وسیلے سے رب عظیم کا دامن پکڑنے کے طلبگار لوگ درگاہ شریف پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب دعاؤں کے بے شمار نذرانے سمیٹ کر خلق خدا اپنے گھروں کو لوٹ گئی تو درگاہ شریف کے جلتے ہوئے دیے نے زبور کے دل کی پکار سن لی۔ سر شام ہی خالد بھائی کی گاڑی پیر خانے کے نیچے آن رکی۔ ملازم منگو کی رہنمائی اور خلیفہ قربان شاہ کی مائیت میں یہ مہمان اندر کی جانب روانہ ہوئے تو رزاق دوڑتا ہوا اطلاع دینے چلا آیا۔ شباب کی فرمائش پر زردہ دم کرتے ہوئے زبور کا ہاتھ لکڑی کے چولہے پر دھرے ہوئے دیچکے کے ساتھ لگ کر جلتے جلتے رہ گیا۔ فقط آنچ سی لگ گئی تھی، اور سفید کلائی پر سرخ رنگ کا دھبا ابھرتے ہوئے دیکھ کر جب وہ اس ہلکی تپش پر پھونک مارتے ہوئے رسوئی سے باہر بنی دہلیز تک آئی تو ملکہ بھابھی صحن تک آ چکی تھی۔ پنکی نے رومی کو اٹھا رکھا تھا، اور تقریباً بھاری بیگ اٹھائے وکی تھکاوٹ کی بے مثال اداکاری کر رہا تھا۔ اس قدر طویل ہجر کے بعد یہ بڑی جذباتی ملاقات تھی، جس میں فریقین کی آنکھیں بھیگ گئی۔ جب سب مہمان برآمدے کی طرف بڑھے تو قربان شاہ نے نہایت مؤدب انداز میں وکی سے کہا، آپ باہر پیر خانے میں تشریف لے چلیں۔ وہ حیرت سے بولا، کیوں؟ میں تو ابھی تقریباً نابالغ ہوں۔ قربان شاہ نے ادب سے جواب دیا، مرد حضرات یہاں پیر خانے میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو وکی بولا، اس حساب سے سعدی اور رومی کو بھی باہر ہونا چاہیے پیر خانے میں، اور جہاں تک میری ناقص عقل کام کرتی ہے تو آپ کا شمار بھی مرد حضرات میں ہی ہوتا ہے۔ ملکہ بھابھی نے وکی کو سرزنش کے انداز میں کہا، بحث نہ کرو، باہر جا کر اپنے بھائی کے پاس بیٹھو، ان کے ساتھ ہی اندر آ جانا۔ وکی نے سر جھکا کر کہا، بہت بہتر۔ جاتے جاتے اس نے پنکی کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، اندر اگر کوئی حسینہ عالم نظر آئے تو مجھے بھی بتانا۔ مگر ملکہ بھابھی کے گھورنے پر وہ تیزی سے چلتا ہوا قربان شاہ کے پیچھے ڈیوڑی سے نکل گیا۔ اندر خانے بیجی سمیت تمام خواتین نے روایتی انداز میں اس ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ البتہ نکی بی کو اپنے مزاج کے مطابق یہ آمد کسی قدر ناگوار گزری، اور انہوں نے دبے لفظوں میں اس پر ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر ڈالا۔ اس شب چمکتی ہوئی انگوٹھیوں کے نگینے میں پرویز علی شاہ کی شکل مسکراتی رہی۔ اپنی شہادت کی انگلی کو گال سے لگائے ہوئے زبور خوشبو کے اس تحفے کو دیکھتی رہی جو ملکہ بھابھی نے اسے تھماتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، یہ پرویز نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس پیکٹ کے اوپر ایک چٹ لگی تھی جس پر یہ تحریر درج تھی، خدا کرے کہ آپ کی زندگی اس خوشبو کی مانند ہمیشہ مسکراتی رہے۔ وہ یادوں کی شب تھی جس میں ملکہ بھابھی اور پنکی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے زبور کا دل بارہا دھڑکا، کیونکہ ہر بار کسی نہ کسی بہانے پرویز علی شاہ کا نام زبان پر آ رہا تھا۔ ملکہ بھابھی بتا رہی تھی کہ انشاءاللہ کل کسی وقت وہ اور خالد بھائی پیر صاحب کے حضور اپنی درخواست پیش کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ ضرور شرف قبولیت بخشا جائے گا۔ چونکہ یہ مہمان بغیر اطلاع کے آئے تھے، اس لیے جب شب کا تقریباً پہلا پہر گزر چکا تو بطور خاص تیار کردہ کھانا لگایا گیا۔ پیر حسن داد کے ساتھ خالد بھائی، وکی اور شباب شاہ بھی اندر چلے آئے۔ طعام گاہ میں شب مؤدب انداز میں اتری، اور آپ جناب کے روایتی مظاہرے کے ساتھ کھانا تناول فرمایا گیا۔ شباب شاہ کہہ رہا تھا، میری بہن کے ہاتھوں سے تیار کردہ زردہ آپ کے نصیبوں میں بھی تھا۔ سچ بات ہے کہ دانے دانے پر لکھتا ہے قسمت لکھنے والا۔ زبور نے ہماری بہت خدمت کی، ہم کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ خالد بھائی نے یہ کہتے ہوئے ملکہ بھابھی کی طرف دیکھا،
وہ چاہتے تھے اسی وقت اس بات کا دامن پکڑ کر یہ بات آگے بڑھائی جائے، لیکن انہوں نے ہلکی سی نا کا اشارہ کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے بی جی سے بات کریں تاکہ یہ سارا پروگرام تھرو پراپر چینل آگے بڑھ سکے۔ کھانے کا سلسلہ تمام ہوا تو مہمانوں کو خوابگاہ میں لے جایا گیا۔ پنکی اور سعدی زبور کے کمرے میں سونے پر مصر تھے۔ بی جی کی ملازمہ خاص شاہ بیگم نے چارپائیاں ڈال کر صاف اور شفاف بستر لگا دیے اور درگاہ شریف سے رات پرے سرک گئی۔ ہلکے اجالے کی آمد تک باتیں ہوتی رہیں۔ پنکی بھولے پن سے بتاتی رہی، پاری ماموں آپ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی خط، کوئی اطلاع، کوئی خبر۔ انہیں آپ کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی بہت یاد آتا ہے۔ وہ آنا بھی چاہتے تھے مگر امی نے منع کر دیا۔ امی تو ان کا تحفہ بھی نہیں لا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں ڈر رہی تھی، مگر میں تو لے آئی یہ تحفہ، آپ کو پسند آیا نا؟ مگر زبور کی سمت خاموشی تھی۔ ذہن پر یادوں کی وہ شب طاری تھی جب ہسپتال کے برآمدے میں وصال کا ایک لمحہ اسے پرویز علی شاہ کے انتہائی قریب لے آیا تھا، یا پھر رات کا وہ پہر جب اپنی دانست میں اس نے سوئے ہوئے پرویز علی شاہ کو جگانا چاہا تھا مگر اس طرف نگاہیں اسے ہی دیکھ رہی تھی، یا پھر وہ سپہر جب زبور کے آنچل کو ان ہاتھوں نے چھو کر کہا تھا کہ آپی بہت جلد آپ کے گھر آئیں گی۔ آج اس کا پہلا وعدہ وفا ہو چکا تھا۔ پنکی نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ زبور نے چونک کر کہا، کچھ بھی تو نہیں۔ پتہ ہے امی جان تو اپنے ساتھ ہیرے کی انگوٹھی لائی ہیں، پرویز ماموں نے دی ہے اور تاکید کی ہے کہ پیر صاحب کا فیصلہ جو بھی ہو انگوٹھی ضرور آپ کو پہنا دی جائے۔ اس کی بات سن کر زبور کی آنکھیں اچانک نم ہو گئی۔ شب دھیرے دھیرے بیت گئی اور درگاہ شریف کے افقی سمت سے اجالا نمودار ہوتے ہی پیر حسن داد نے فیصلہ کر دیا۔ پیر خانے کے کمرہ خاص میں بی جی، خالد بھائی اور ملکہ بھابھی خاموش بیٹھی تھی۔ محمد نبی ایک طرف خاموش کھڑے تھے جبکہ صدا کا لاپرواہ شباب شاہ اپنی لاڈلی بہن کی تقدیر کا فیصلہ سنے بنا ہی سو رہا تھا، اور ادھر ہر سی نفس خاموش تھا، فقط پیر بابا کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے پرویز علی شاہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ سید زادہ نہیں ہے، اس بات کا علم آپ کو بھی ہے اور ہمیں بھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ملکہ بیگم کا سگا بھائی بھی نہیں بلکہ ان کے والد صاحب کی لے پالک اولاد ہے۔ جنم دینا ایک الگ فعل ہے اور پالنا ایک الگ دنیاوی عمل ہے۔ تربیت کے لحاظ سے اگرچہ اس میں کوئی کمی نہ ہوگی مگر شجرہ نسب مشکوک ہو سکتا ہے۔ ہماری کچھ روایات ہیں اور کچھ حدود و قیود بھی، ہم پر ان کا احترام لازم ہے۔ ہمیں آپ کی خواہش کا احساس ضرور ہے مگر ہم لوگ اس دائرے میں دوہری زندگی جیتے ہیں۔ اپنے لیے ہماری زندگی کی سمت مختلف ہے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے ہم الگ نظریات رکھتے ہیں، لہٰذا ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم آپ کی اس خواہش کو، اس خواب کو تعبیر کا روپ نہیں دے سکتے۔ محسوس نہ کیجیے گا کہ ہم نے آپ کا دل توڑ دیا یا پھر آپ کو ہماری ذات سے مایوسی ہوئی۔ یقین کیجیے کہ ہم مجبور ہیں، بہت ہی مجبور۔ اگر آپ کا دل دکھے تو ازراہ کرم ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ پیر حسن داد کی ذات کا یک طرفہ فیصلہ تھا جس نے اس صبح کے اجالے میں زندگی کا رنگ بھرنے کے بجائے دکھ کے اندھیرے پھیلا دیے تھے۔ شرع، شریعت اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے اور اپنے مریدیوں کو اپنی گفتگو، اپنے کلام میں بارہا اس کا حوالہ دینے والے پیر حسن داد نے اپنی بے زبان بیوی اور بیٹی سے مشورہ کرنا تو درکنار، پوچھنا تک گوارا نہ کیا اور فیصلہ ہو گیا۔ امیدوں کا یہ قافلہ مایوس اور نامراد لوٹ گیا۔ گہری شام وادی کے اطراف میں اتر آئی تھی اور اس گہری شام میں برستی آنکھوں کے ساتھ زبور نے دریائے نیلم کے کنارے بڑی چٹان پر اپنی ساری چوڑیاں توڑ دیں۔ اب وہ سہاگن کہلانا ہی نہ چاہتی تھی۔ زرینہ بیگم ان بہتے ہوئے آنسوں کی زبانی سب ہی کچھ سمجھ گئی۔ بی جی کا دل بھی روتا رہا لیکن کہیں کچھ نہ بدلا۔ شباب شاہ کی لاپرواہی، محمد نبی کی بے اعتنائی، نکی بی کی تنزیہ نظریں اور پیر حسن داد کا اونچا چوبارہ
اور اس میں سجی سجائی مریدوں اور مریدیوں کی محفلیں، سب کچھ اسی طرح جاری و ساری رہا۔ البتہ اس دنیا کے بھرے میلے میں زبور فضل الہی اور پرویز علی شاہ کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس قدر طویل خزاں کے بعد جب بہار کی آمد ہوئی تو نکی بی کے خاص پیام بھجوانے پر ان کی چھوٹی ہمشیرہ کپور بانو اپنے فرزند ارجمند مولوی احمد حسن کے ساتھ آن وارد ہوئی۔ موصوف کسی اعلیٰ دینی مکتبے سے فارغ التحصیل تھے اور پیر حسن داد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے نام کے ساتھ حسن کا لاحقہ لگا لیا تھا۔ اس طرح وہ پیر بابا کی نظروں میں مزید محترم ہو گئے تھے۔ یہ ایک الگ بات کہ کپور بانو کی ساری زندگی بیجی سے کبھی نہ بنی۔ انہوں نے ہمیشہ انہیں بھابھی کے بجائے دشمن ہی جانا۔ محمد نبی کی پیدائش کے بعد جب ان کی گود خالی رہی تو کپور بانو نے اپنی انتہائی کوشش کی کہ پیر حسن داد کسی بھی طرح دوسری شادی کرنے پر راضی ہو جائیں اور بیجی کی چھٹی کر دی جائے۔ زبور کی پیدائش عمل میں آئی تو بیجی کے قدم جم گئے اور کپور بانو کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ پھر جلد ہی شباب شاہ نے آ کر ان کے باقی ماندہ منصوبوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ پیر حسن داد کو اگرچہ اپنی بہن کے تیکھے تیوروں سے اختلاف تھا، تاہم وہ اپنے بہنوئی محمد شاہ کے بے حد مشکور تھے، جن کی ذات گرامی نے کپور بانو جیسی آفت کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ وہ آزاد کشمیر کے محکمہ جنگلات میں آفیسر تھے اور پیر حسن داد خاں کے اونچے چوبارے اور پیر خانے کے لنگر کی لکڑی انہی کی مہربانی سے جلتی تھی۔ جب یہ سب کچھ طے ہو چکا تو بیجی کو فقط مطلع کرنا ضروری خیال کیا گیا۔ انہوں نے آنسوں کی زبانی زبور کو سب کچھ بتا دیا۔ بہن کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی تو شباب شاہ کو طیش آ گیا۔ پیر خانے کے بلائی کمرے میں اس نے مریدوں کے جاتے ہی پیر حسن داد سے سوال کر ڈالا، کیا آپ نے زبور سے پوچھا تھا؟ اپنے مریدوں کو شرع اور شریعت کا درس دینے والے پیر بابا نے تھکی ہوئی نظروں سے اپنی جوان اولاد کا تنا ہوا چہرہ دیکھا اور ان لمحات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے مدھم آواز میں کہا، میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری بچی ہے، میرا اپنا خون ہے اور مجھے اس پر اتنا زیادہ اعتماد ہے کہ میں نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ شباب شاہ نے پھر سوال کیا، کیوں ضرورت محسوس نہیں کی آپ نے؟ ہر بات اور ہر کلام میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دینے والے باپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر بھی ہمت کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس بات کو ضروری نہیں سمجھتا۔ شباب شاہ کی اونچی آواز گونجی، کیوں ضروری نہیں سمجھا آپ نے؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، درگاہ شریف کے چمن زار میں چرتی ہوئی کوئی بھیڑ بکری نہیں، وہ انسان ہے پیر بابا، اور یاد رکھیے اس وقت آپ 4 صدی میں نہیں بلکہ 20ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ پیر بابا نے مصلحت امیز لہجے میں کہا، شباب شاہ، بچیوں کو اپنے گھر میں جانا پڑتا ہے، ہم کوئی غیر معمولی عمل تو سر انجام نہیں دے رہے، یہ قانون قدرت ہے اور دستور زمانہ ہے۔ جی ہاں پیر بابا، اگر آپ کو اپنے ارد گرد جمع ہونے والے ہجوم سے فرصت ملے تو ازراہ کرم اپنی بیٹی سے یہ ضرور پوچھ لیجیے گا کہ اس کی آنکھ کے آنسو بھلا کیا کہتے ہیں۔ شباب شاہ، تیش میں نہ آ میرے بچے، میں ایک اچھا فیصلہ کر رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ کا فیصلہ درست اور بہتر ہی صحیح، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کبھی کسی بھی جگہ احمد حسن کی طرف سے کوئی بھی زیادتی ہوئی تو وحشت کے کسی بھی عمل سے میں اپنے آپ کو روک نہیں سکوں گا۔ اور پھر شباب شاہ اپنے باپ کا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ اس لمحے پیر خانے کے اونچے چوبارے کی چولیں ہل گئی، مگر فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ کپور بانو کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اب بیجی سے بدلہ لینے کا عزم بیدار ہو چکا ہے۔ بیجی گناہگار تو نہ تھی، فقط ان انجانی خطاؤں کی ماری ہوئی تھی جو کبھی ان سے سرزد ہی نہ ہوئی تھی۔ وہ خوش نہ تھی مگر خاموش تھی۔ ہمیشہ ان کی اس خاموشی کو ان کی رضا سمجھ کر تسلیم کیا گیا تھا اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بہت سارا وقت بیت گیا اور یادوں کا سمندر موجزن رہا۔ چھم چھم برستی اکھیاں بابل کی دہلیز سے رخصت ہو گئیں۔ ہاتھوں پر مہندی لگنے سے پہلے اس نے ملکہ بھابھی کی طرف ایک طویل جذباتی خط لکھا۔ رزاق حویلیاں جا رہا تھا، اس نے
ملکہ بھابھی تک یہ خط پہنچایا، جس میں انہیں بھی یہ دعوت دی گئی تھی کہ خدا را وہ اس الوداعی موقع پر ضرور آئیں تاکہ یادوں کا یہ سفر آسان ہو جائے۔ جواب میں یہ سننے کو میں آیا کہ نیلوفر کی واپسی ہو چکی ہے اور وہ بھی آنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ چنانچہ جب یہ سب لوگ آئے تو ادھر زبور فضل الہی کی زندگی بدل چکی تھی۔ سب کچھ ہی بخیر و خوبی طے پا گیا تھا۔ کپور بانو اور مولوی احمد حسن جیت چکے تھے اور پرویز علی شاہ نے ایک عدد چمکتا دمکتا ہوا ہار زبور بیگم کی خدمت میں پیش کر کے خدا جانے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ دل کے شہر پناہ میں بسنے والے سب قافلے جب رخصت ہو چکے تو یادوں کی آندھی اس شب بڑے زور سے چلی اور شہر دل میں نصب شدہ آرزوؤں کے تمام خیمے اڑا کر لے گئی۔ اب دل کا میدان تھا جس میں احمد حسن نے بڑی آسانی سے نقب لگا کر ایک درد کی فصیل کھڑی کر دی تھی۔ جب سویرے کی دھوپ بھی اپنی سمت بدل کر اونچے چوبارے کی چھت تک پہنچ گئی تو مولوی احمد حسن کپور بانو کے ساتھ زبور بیگم کو لینے کے لیے آ گئے۔ سپہر ڈھل کر اب شام کا روپ دھارنے والی تھی۔ مولوی احمد حسن نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر موقع غنیمت جان کر اندر زبور کے کمرے میں آ گئے۔ اونچے پلنگ پر بیٹھی زبور کے گورے گورے پیروں پر نظر پڑتے ہی ان کے اندیکھے جذبوں میں شدت پیدا ہو گئی اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان کے مسکراتے ہوئے لبوں سے صدا نکلی، چلنے کی تیاری کیجیے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ زبور نے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی تامل نہ کیا۔ نیلوفر جاتے جاتے یہ فرمان بھی جاری کر گئی تھی کہ تم لاکھ کوشش کرو، مرد کی شخصیت میں چھپے ہوئے تضاد کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ جب وہ محبوب کہلاتا ہے تو بہت مہربان ہوتا ہے، لیکن جب وہ شوہر بنتا ہے تو نامہربانی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ چلنے سے پہلے اس نے اجازت طلب کی۔ میں جانے سے پہلے درگاہ شریف تک جانا چاہتی ہوں، بابا کے مزار پر حاضری دینا ضروری ہے۔ مولوی احمد حسن جواباً خاموش رہے، جبکہ کپور بانو نے ہاتھ نچا کر کہا، چلی جاؤ مگر جلدی لوٹ آنا، آج کل فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اندھیرا ہو جائے گا تو گاڑی کی بتی بھی جلائی نہیں جا سکتی۔ پھر انہوں نے نکی بی کی طرف دیکھ کر کہا، کل سے آئی بیٹھی ہے، پہلے جا کر ہو آتی تو بھلا کیا تھا۔ نکی بی کچھ زیر لب بڑبڑائی مگر کوئی کچھ بھی نہ سمجھ سکا کہ آخر ان کا اظہار مدعا کیا ہے۔ اجازت پا کر زبور باہر چلی گئی۔ پیر خانے سے لے کر چوڑی ڈیوڑی اور اونچے چوبارے سے نشیب کی جانب بہنے والے دریائے نیلم کی ہر چیز ویسی ہی تھی۔ وادی میں شام قریب تر تھی، اونچے درختوں کے سائے سمٹ چکے تھے۔ درگاہ شریف کا سنہری گنبد جاتے ہوئے سورج کی آخری شعاؤں کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اندر مزار کے سرہانے جلتا ہوا دیا اس دم خاموش تھا۔ پتھریلی روش پر اپنا سفر طے کرتے ہوئے وہ درگاہ شریف کی بیرونی دیوار تک چلی آئی۔ اچانک فضا میں رباب کی دلکش موسیقی گونج اٹھی اور ہر منظر پر اس کا اثر نمایاں نظر آنے لگا۔ اس نے دکھی دل اور حیران نظروں سے اس سمت دیکھا۔ درخت کے ڈھلتے سائے تلے رزاق بیٹھا تھا۔ رباب کے تاروں پر اس کی انگلیوں کی جنبش دلکش موسیقی کا روپ دھار کر فضا میں بکھر رہی تھی اور وہ بڑی مستی کے عالم میں اپنی ہی دنیا میں گم گا رہا تھا۔ آ گئی یاد شام ڈھلتے ہی بجھ گیا دل چراغ جلتے ہی۔ آ گئی یاد شام ڈھلتے ہی بجھ گیا دل چراغ جلتے ہی، کھل گئے شہر غم کے دروازے ایک ذرا سی ہوا کے چلتے ہی۔ کون تھا تو کہ پھر نہ دیکھا تجھے، کون تھا تو کہ پھر نہ دیکھا تجھے، مٹ گیا خواب آنکھ ملتے ہی، مٹ گیا خواب آنکھ ملتے ہی۔ آخری مصرع اس نے بار بار دہرایا اور زبور ساکت بت کی طرح کھڑی رہی۔ رزاق نے اپنا دکھ اپنی زبانی وادی میں بکھیرا اور رباب اپنی بغل میں دبائے پیر خانے کی طرف چلا گیا۔ شام گہری اور سنسان ہو گئی اور مزار پر خلیفہ قربان نے دیا روشن کر دیا۔ جلتی آنچ کی مدھم روشنی درگاہ شریف کی چھوٹی کھڑکی سے باہر تک چلی آئی اور پھر ہوا کے مدھم جھونکے سے پھڑپھڑانے لگی۔ شاہ جی،
آپ تو یہاں کھڑی ہیں، جبکہ مولوی احمد حسن غصے کے عالم میں اپنی ماں کے ساتھ واپس بھی چلا گیا۔ بی جی بھی بہت پریشان ہیں۔ شباب شاہ نے اسے آ کر کہا۔ زبور نے پلٹ کر نم آنکھوں سے اپنے پیارے ماں جائے کو دیکھا اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بے قرار ہو کر بھائی کے کندھے کا سہارا لیے رو پڑی۔ شبو، میں کیا کروں؟ اس کی آواز میں بے بسی کا تاثر نمایاں تھا۔ شباب شاہ اس سوال پر طنزیہ مسکرایا اور پھر اپنی بھاری آواز میں بولا، بس صرف دو ہی راستے ہیں، سمجھوتا یا پھر بغاوت۔ اب کس راستے کا انتخاب آپ کر سکتی ہیں، اس کا فیصلہ آپ پر ہے۔ زبور نے آنسو پونچھ کر کہا، اب کیسی بغاوت؟ فیصلہ تو ہو چکا اور راستے کے ساتھ منزل کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ شباب شاہ نے کہا، تو آؤ پھر لوٹ چلیں، مگر ایک بات بتا دوں، آج اس لمحے کے بعد اگر میں نے تمہیں دکھی یا اداس دیکھا یا پھر تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تو پھر تمہاری زندگی کے بارے میں آخری فیصلہ میرا ہوگا۔ شباب شاہ کا لہجہ مضبوط تھا اور آواز بے حد بھاری۔ اپنے جذبات اور احساسات کو خود ہی کنٹرول کرنے کی کوشش میں بہن کا دکھ جان کر اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مولوی احمد حسن اور کپور بانو کس حد تک پارسا اور نیک صفت انسان ہیں۔ احمد حسن کی ذات سے آگاہی تو بچپن کی بات تھی، محمد شاہ کی اولاد میں جو درندہ چھپا ہوا تھا اسے وہ بخوبی جانتا تھا۔ اس کے لہجے کی برستی ہوئی وحشت کا احساس کرتے ہوئے زبور خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی کہ شباب کس فطرت کا مالک ہے، سو اس نے سوچ لیا کہ آج کے بعد خاموشی ہی زندگی کا مقدر رہے گی۔ زبان پر پڑے ہوئے قفل کبھی نہ ٹوٹیں گے۔ پرویز علی شاہ کی یاد مدھم آنچ کا دیا بن کر دل کے خانوں میں جلتی رہے گی، لیکن آنکھ کبھی نم نہ ہوگی۔ یہ زبور کا خود اپنی ذات سے وعدہ تھا جسے اس نے پورا کر دکھایا، حالانکہ وہ رات عذابوں میں کٹ گئی تھی۔ دوسرے دن صبح سویرے شباب شاہ پیر بابا کی ہدایت پر اسے چھوڑنے چلا آیا۔ سہمے ہوئے قدموں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ سسرال میں یوں داخل ہوئی جیسے سزائے موت کا حکم سننے کے بعد قیدی کال کوٹری میں جاتا ہے۔ کپور بانو نے اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ مولوی احمد حسن کا پہلا رد عمل ایک ہلکی سی دانستہ مسکراہٹ تھی، مگر شباب شاہ پر نظر پڑتے ہی ان کے ماتھے پر روایتی بل نمودار ہو گئے۔ ثریا بیگم نے کسی قدر صدقے واری ہونے کی اداکاری کی، مگر اپنی کوشش میں کچھ کامیاب نہ ہو سکی۔ شباب شاہ صحن میں کھڑے کھڑے رخصت ہو گیا اور دو آنسو اپنے دامن میں سمیٹ کر زبور اپنے کمرے میں آ گئی۔ احمد حسن نے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر اماں کی زوردار گرج نے ان کے قدم روک دیے۔ تو کہاں جا رہے بھولے بادشاہ؟ جماعت خانے سے تیرا بلاوا آیا ہے، جلدی چلا جا اور پھر دوپہر تک لوٹ آنا۔ باغ جھمیری والوں کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ کل شام کی بے عزتی بھول گیا تو اتنی جلدی؟ اپنے میکے والوں کو وہ ہمیشہ باغ جمیری والے کہہ کر پکارتی تھی۔ مولوی احمد حسن کے قدم اس آواز پر پلٹ گئے۔ ایک انجانی اندیکھی سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور چاروں سمت کھلے اس محاذ کے اندر زبور کی ذات تنہا تھی۔ اندھیرے کمرے میں وحشت کا سماں تو تب اترا جب چوتھی کی دلہن پر کپور بانو کی ذات ظالم آسمان بن کر برسی۔ احمد حسن کے جاتے ہی وہ آن وارد ہوئی اور انہوں نے روایتی انداز میں ہاتھ نچا کر کہا، کل شام تو کس یار سے ملنے دفع ہو گئی تھی؟ زبور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کا انداز کسی جلاد سے کم نہ تھا۔ جواب میں خاموشی کا صبر پا کر انہوں نے حکم صادر فرمایا، باہر نکل کر چولہا چوکا سنبھال، بہت ہو چکا دلہن بننے کا نخرہ۔ اپنے کو غصے کے مزید رد عمل کے طور پر انہوں نے پلٹ کر دروازے کے پٹ کو زور سے بند کیا اور باہر نکل گئی۔ تبھی ثریا بیگم اندر آ گئی اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بھائی کہہ گئے ہیں آج سے کھانا آپ پکائیں گی۔ پھر انہوں نے طنزیہ طور پر تیر چلایا، لگتا ہے وہ زندگی میں کوئی بڑی زبردست تبدیلی چاہتے ہیں۔ خیر سے نمازیں تو قضا ہونا شروع ہو ہی گئی ہیں ان کی۔ زندگی میں جب یہ تبدیلی رونما ہو ہی گئی تو ماں سوائے سمجھوتے کے اور کوئی راستہ باقی ہی نہ رہا۔ سر شام جب دسترخوان سج گیا تو جماعت خانے سے مولوی احمد حسن کی واپسی ہوئی۔ بڑے کمرے میں کھانے کے لیے سب افراد موجود تھے اور محمد شاہ کی آمد کے بغیر ہی کھانا شروع کر دیا گیا۔
ثریا بیگم نے اپنی بیٹی کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کیا کہ نانا جان تشریف لائیں، تو کپور بیگم کے ماتھے پر خواہ مخواہ کے بل نمودار ہو گئے۔ محمد شاہ نے کمرے میں داخل ہو کر جب زبور کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا تو یہ بل دگنے ہو گئے۔ اب قدرے تعریفی کلمات کے ساتھ کھانا شروع تھا۔ احمد حسن کا انداز دبا دبا سا تھا۔ اماں کے سامنے زبور کو کھل کر داد بھی نہ دے سکتے تھے۔ اپنی پلیٹ سے اپنے نصیبوں کے لقمے چنتی ہوئی زبور کی زبان خاموش تھی۔ وہ احمد حسن کی طرف جھکی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں اپنائے گئے عام رویے کے مطابق اس وقت بھی اس کا انداز بے صبری کا تھا۔ بڑی سی تشتری نما پلیٹ میں ہر طرف ہاتھ مارتے ہوئے بڑے بڑے لقمے ادھر ادھر گرنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے معدے میں انڈھیل رہا تھا۔ ہر مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے وہ باقی ماندہ غذا کو نیچے گرا رہا تھا اور سامنے پڑے ہوئے مخروطی قد کے طویل گلاس پر چکنائی زدہ انگلیوں کے نشانات بھی موجود تھے۔ جب زندگی میں یہ منظر سامنے آیا تو ذہن کے پردے پر گزری ہوئی شاموں کا عکس اتر آیا۔ کس قدر سلیقے سے ملکہ بھابھی کے ہاں کھانا کھایا جاتا تھا۔ ہر بار جب نظریں غیر ارادی طور پر پرویز علی شاہ کی طرف اٹھ جاتی تو کتنا بھلا ایسا احساس ہوتا۔ اس خواب کا سحر ٹوٹا تو مولوی احمد بآواز بلند ڈکار کا اخراج فرمانے کے بعد شکرانے کے کلمات ادا کر رہے تھے۔ دسترخوان پر میدان حشر کا سماں بکھر چکا تھا۔ بچا ہوا کھانا اور جھوٹے برتن عجیب کراہت زدہ منظر پیش کر رہے تھے۔ زبور کمرے سے باہر آنے لگی تو محمد شاہ نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، صبر سے رہنا بیٹی۔ اس وقت زبور پر اس خاندان کے سربراہ کی اس قدر بے بسی کے تمام راز کھل گئے۔ جہاں زندگی مار دھاڑ کا سا انداز لیے جیتی ہے، وہاں انسان بھلا کس طرح کے بستے ہیں، یہ تو پھر وہی جانتے ہیں جو گزارا کرتے ہیں۔ مولوی احمد حسن کی طرف سے ازدواجی حکم کا زندگی کا پہلا حکم نامہ نقاب اوڑھنے کی صورت میں سامنے آیا۔ چادر کا طویل پلو، چوڑے آنچل اور ڈھکے ہوئے باوقار سر ویسے بھی اس علاقے کی روایات تھے، مگر جو جنونی انداز میں جیتے ہیں وہ اپنی زندگی کے لیے خود ساختہ اصول خود وضع کرتے ہیں۔ نقاب کے لبادے میں زبور کی ذات چھپ گئی۔ وہ صرف پرویز علی شاہ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اور پھر پہلا برس بیت گیا۔ بہار سے خزاں اور خزاں سے دوبارہ بہار کی آمد تک عذابوں کے سارے موسم دل پر گزر گئے۔ احمد حسن نے پیار کیا نہ محبت دی، فقط فرائض کی ادائیگی پر اکتفا کرتے رہے۔ جماعت خانے اور مدرسے کی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ کپور بانوں کے حکم کی تعمیل بھی بجا لاتے۔ زبور نے محسوس کیا کہ اس کی کم گوئی اور اداسی کے پیش نظر شک کا ایک کالا ناگ احمد حسن کی ذات کے اندر بھی تل بنانے لگا ہے۔ اکثر کبھی کسی وقت کسی جذباتی لمحے میں وہ زبور سے ایک سوال کرنے لگا، سچ بتائیے گا اس شام آپ کہاں چلی گئی تھی؟ اپنے طور پر تو اس سوال کا جواب دیتے دیتے وہ تھک چکی تھی، نڈھال ہو گئی تھی، مگر کسی بھی طرح مولوی احمد حسن کو مطمئن نہ کر سکی کہ یہ امر بلا شبہ بہت ہی مشکل تھا۔ وہ معصوم سے لہجے میں جواب دیتی، میں درگاہ شریف گئی تھی۔ رزاق کی درد بھری آواز نے میرے قدم روک لیے اور اس کے ساتھ ہی دل کی پکار ایک ہوک بن کر اٹھتی، کون تھا تو کہ پھر نہ دیکھا تجھے، مٹ گیا خواب آنکھ ملتے ہی۔ مولوی احمد حسن کی شاکی نظریں اس کے وجود کے اندر اتر جاتی اور وہ کہتا، مگر آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی تھی وہاں؟ ہاں، دیر تو بہت ہوگی احمد حسن۔ زبور کی زبان خاموش رہتی مگر اس کا دل بولتا، اتنی زیادہ دیر کہ میری اپنی زندگی میرے ہاتھوں سے نکل گئی اور زمانے کو خبر ہی نہ ہو سکی کہ عشق کے اس شہر کی سسی بیچاری کس جگہ، کہاں اور کس طرح بے خبری میں ماری گئی۔ یہ جذباتی لمحات ہرگز طول نہ پکڑ سکتے تھے، چونکہ یہ اپنی معراج تک پہنچنے سے پہلے ہی کپور بانوں کی کرخت زدہ آواز کی نظر ہو جاتے۔ 1.25 سال گزر جانے کے بعد باغ جمیری والوں کی بیٹی کی طرف سے وارث عطا نہ کرنے کا نہ کردہ گناہ اس قدر شدید تھا کہ وہ احمد حسن کو مزید وقت دینے کے بالکل حق میں نہ تھی۔ اب
موضوع سخن اولاد تھا اور مولوی احمد حسن کا وہ اکلوتا پن بھی جس کے تحت شدید خدشہ یہ تھا کہ اگر اولاد کی نعمت نہ ہو سکی تو یہ قدرت کی رضا نہیں بلکہ ظہور کا گناہ ہوگا، جس کے نتیجے میں اگر مولوی احمد حسن بے نام دنیا سے چلے گئے تو خدا نخواستہ درگاہ شریف کی تاریخ ہی بدل جائے گی۔ باغ جمیری والوں کا جھنڈا تو ویسے بھی اونچا ہی رہے گا کہ وہاں پیری مریدی وراثت میں چلتی آئی تھی، البتہ محمد شاہ کے خاندان کا نام و نشان باقی نہ رہنے کا شدید خطرہ تھا۔ جب یہ موضوع زبان زد عام ہونے لگا اور آنے جانے والیوں کو کپور بانو نے اشاروں کنائیوں کے علاوہ اپنے آنسوں کی زبانی بھی اپنے اس دکھ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، تو جماعت خانے اور مدرسے کے سربراہ کی حیثیت سے مولوی احمد حسن کے لیے تبلیغی جماعت کا وہ دعوت نامہ آیا جو ہر 2 برس بعد آیا کرتا تھا۔ اس اجتماع میں خواتین کے لیے بھی دعوت تھی۔ پیارے وطن کے صوبہ سرحد کے ساتھ اس علاقے کے میل کی وجہ سے یہ اجتماع چترال میں منعقد ہوا کرتا اور دین اسلام کے پھیلاؤ کے جذبے سے سرشار ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس دینی اجتماع میں شرکت فرماتے۔ جب یہ دعوت نامہ موصول ہوا تو خدا جانے مولوی احمد حسن کے دل میں کیا سمائی کہ وہ زبور کو بھی ساتھ لے جانے پر مصر ہو گئے۔ کپور بانو نے پہلے تو انتہائی مخالفت کی، پھر ایک بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ زبور کی غیر موجودگی میں وہ اپنے بعض ارادوں کو بخیر و خوبی عملی جامہ پہنا سکتی تھی۔ انتظار کرنا تو ان کی سرشت میں شامل نہ تھا، اب وہ احمد حسن کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھنا چاہتی تھی، لہٰذا زبور کی عدم موجودگی میں اس پروگرام پر عمل درآمد کرنا انتہائی آسان تھا۔ کوئی بھی رکاوٹ نہ ڈالی گئی۔ جماعت خانے کی خواتین کا ایک گروپ بھی اس تبلیغی مشن پر جا رہا تھا، چنانچہ تیاری مکمل ہو گئی۔ حکم کی تعمیل کے لیے زبور نے بھی لبیک کہا اور نقاب کا پردہ اوڑھ کر سفر جاری کیا گیا۔ اتنے طویل سفر میں مولوی احمد حسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے اجنبیت کا احساس طاری رہا۔ وہ ہم سفر بے حد یاد آئے جو اگرچہ کچھ نہ تھے، ان سے کوئی بھی رشتہ نہ تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے تھے۔